السلام علیکم لسنرز۔ عورت کا بے پناہ حسن بعض اوقات اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے، خاص طور پر وہ حسین عورت جو اپنے مرکز کو چھوڑ دے۔ عابدہ بھی ایک ایسی ہی عورت تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سال کے طویل ترین دن یعنی 22 جون کی صبح تھی۔ اس روز میں حسب معمول ڈیوٹی پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ نہر کے کنارے ایک عورت کی لاش ملی ہے۔ لاش کی اطلاع ایک کمانڈ نے دی تھی جو صبح سویرے مٹی دھونے نکلا تھا۔ میں نے فی الفور ASI ظہور حسین کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جنگ کے ایک نسبتاً زیریں علاقے حویلی بہادر کے تھانے میں تھی۔ عابدہ نے پھولدار پرنٹڈ لون کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں 2 پٹی کی چپل تھی۔ اس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ مقتولہ کا نام مجھے بعد میں دوران تفتیش معلوم ہوا تھا۔ مقتولہ کی عمر کا اندازہ میں نے 24 اور 25 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں وحشتناک انداز میں پھٹی ہوئی تھیں، لیکن اس منظر نے مقتولہ کی دلکشی اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ موقع پر کافی افراد جمع ہو گئے تھے، ان میں اچھی خاصی عورتیں بھی تھیں جن کے ساتھ بچے بھی تھے۔ میں نے موقع پر موجود معتبر مردوں اور بردبار عورتوں کی جانب دیکھا اور مقتولہ کا چہرہ دکھا کر پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی بھی اسے شناخت نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ وہاں کی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ کسی اور علاقے سے وہاں پہنچی تھی۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ASI ظہور حسین سے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، اگر مقتولہ کا کوئی وارث نہ آیا تو لاش کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے بھیج دیں گے۔ یہ تو کرنا ہی ہوگا ملک صاحب، ASI نے کہا۔ اول تو یہی لگتا ہے کہ مقتولہ یہاں کی نہیں ہے، اس لیے کسی وارث کے یہاں پہنچنے کی امید کم ہی ہے، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو اس صورت میں بھی لاش کو پوسٹ مارٹم تو کروانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ سیدھا قتل کا معاملہ ہے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو کہ قریب کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا، افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، خواہ مخواہ لاش کی بے حرمتی نہ کروائیں، اس کرما ماری کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور کہا، چاچا تمہیں کیسے پتا یہ بیچاری کوئی کرما ماری ہے؟ وہ بوکھلا گیا، جناب دیکھیں نا، اس طرح کی موت تو… اس سے پہلے کہ ASI کچھ اور سوال پوچھتا، پختہ عمر شخص لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے ہمارے پاس آیا اور کہا، جناب میرا نام شرافت علی ہے، کیا میں مرنے والی کا منہ دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے پتہ چلا ہے یہاں کسی عورت کی لاش ملی ہے۔ تمہیں ٹھیک پتہ چلا ہے، میں نے بااخلاق شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شرافت علی، لو دیکھ لو تم بھی۔ پھر میں نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹا دی اور شرافت علی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ تو عابدہ پروین ہے۔ کون عابدہ پروین؟ میں نے پوچھا۔ شرافت علی چند لمحے خاموش نظروں سے عابدہ کا مردہ چہرہ دیکھتا رہا، پھر شکستہ لہجے میں جواب دیا، یہ میری کرایہ دار تھی، چند روز پہلے اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ کیا نام ہے اس کے خاوند کا؟ جمیل، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جمیل اس وقت کہاں ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ بھی صبح سے غائب ہے، شرافت علی نے کہا۔ کیا تم ان دونوں میاں بیوی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ پھر تم نے اجنبی لوگوں کو کیسے مکان کرائے پر دے دیا؟ وہ تعمیل کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ میں انہیں پورا مکان کرائے پر نہیں دے رہا تھا، بلکہ اپنے گھر کی بیٹھک انہیں رہنے کے لیے دی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے وضاحت کی، ہم دونوں جی اکیلے رہتے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے سوچا گھر کا کچھ حصہ کرائے پر اٹھا دینا چاہیے، اس طرح گھر بیٹھے اضافی آمدنی بھی ہوتی رہے گی اور ہم دونوں میاں بیوی کا دل بھی لگا رہے گا۔ اس سلسلے میں نے کچھ لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ میں اپنے مکان کا ایک کمرہ کرائے پر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی 12-15 روز قبل جمیل اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا اور گھر کا کچھ حصہ کرائے پر لینے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ گفتگو سے خاصا مہذب اور پڑھا لکھا لگتا تھا۔ میں نے ضروری شرائط طے کرنے کے بعد اپنی بیٹھک انہیں کرائے پر دے دی۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر کی جانب بھی تھا، جمیل اسی دروازے سے آتا جاتا تھا، البتہ وہ دونوں باورچی خانہ اور باتھ روم استعمال کرنے کے لیے بیٹھک کا اندرونی دروازہ ہی استعمال کرتے تھے۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، شرافت علی تمہارا گھر کس طرف ہے؟ ادھر نزدیک ہی ہے جناب، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں تمہارے گھر پر بیٹھ کر ہوں گی، سو بسم اللہ جناب۔
اس کے بعد میں نے آبدہ پروین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا اور ASI کے ساتھ شرافت علی کے گھر پہنچ گیا۔ شرافت علی کا مکان 5 مرلہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پیچھے 2 بڑے کمرے تھے جن کے سامنے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک برآمدہ تھا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ بیٹھک اور برآمدے کے درمیان وسیع صحن تھا جس میں امرود اور شہتوت کے پودے لگے ہوئے تھے۔ صحن ہی میں ایک جانب باورچی خانہ اور غسل خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ بیٹھک کے بیرونی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ صحن کی جانب کھلنے والے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئے تھے۔ شرافت علی ہمیں گھر کے اندر لے گیا اور صحن میں بٹھا دیا۔ اس نے خاص طور پر میرے لیے اندر کمرے سے ایک کرسی نکال لی۔ ASI صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں شرافت علی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ذرا جلدی بتاؤ تمہارے کرایہ دار کب یہاں آئے تھے؟ کچھ حساب لگانے کے بعد اس نے جواب دیا، 15 دن پہلے جناب، آج 22 تاریخ ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ 7 یا 8 تاریخ کو یہاں پہنچے تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ 8 تاریخ کو آئے تھے۔ شرافت علی نے کہا، انہوں نے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں جناب، اور تم نے پوچھا بھی نہیں، شرافت علی نے جواب دیا۔ میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ میری بیوی کو آبدہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے اور اس وقت تک الگ رہنا چاہتے ہیں جب تک ان کے لواحقین کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ گویا معاملہ عشق وغیرہ کا تھا۔ یہ بات تو واضح تھی کہ جمیل نامی وہ شخص لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ اب انہوں نے واقعی شادی بھی کر لی تھی یا یوں ہی میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اس کا پتہ لگانا بہت ضروری تھا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، جمیل کام کیا کرتا ہے؟ میری بیوی کو آبدہ نے بتایا تھا کہ جمیل ایک ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر ہے۔ شرافت علی نے جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات ہے تو وہ یوں ہی گھومنے پھر کر اپنا یہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میں ان کے حالات نارمل ہو جاتے اور وہ واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے۔ میں نے سوچا، اسکول ٹیچر ایک لڑکی کو بھگا لایا ہے، وہ بھلا بچوں کو کیا تعلیم دیتا ہوگا؟ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بجائے شرافت علی سے استفسار کیا، شرافت علی، کیا تمہیں یقین ہے انہوں نے شادی کر لی تھی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جمیل آبدہ کو گھر سے بھگا کر لایا ہوگا مگر انہوں نے شادی وغیرہ نہیں کی ہوگی۔ ممکن ہے جمیل کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، آبدہ نے نکاح کے لیے اصرار کیا اور دونوں کی اس بات پر تلخ کلامی ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں جمیل نے آبدہ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور خود بھی فرار ہو گیا۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں تھا۔ جمیل میری نظروں میں مشکوک ٹھہر چکا تھا۔ اس نے ایک معلم ہونے کے ناطے جو حرکت کی تھی وہ کسی طور پر پسندیدہ نہیں کہلاتی تھی۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے شرافت علی سے پوچھا، شرافت علی، کیا جمیل اور آبدہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے؟ مجھے تو پتہ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر کہا، ٹھہرے میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے عورتیں اس معاملات میں کتنی گہری نظر رکھتی ہیں۔ وہ اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی بیوی کے ساتھ صحن میں آ گیا۔ اس کی بیوی کا نام شریفہ بی بی تھا۔ اس نے ٹاسے کی چادر کا لمبا سا گھونگھٹ کاٹ رکھا تھا۔ میں شرافت علی اور شریفہ بی بی کی جوڑ پر دل ہی دل میں مسکرا دیا اور پھر وہی سوال شریفہ بی بی سے بھی کیا۔ اس نے گھونگھٹ کے پیچھے سے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اندر کا حال تو رب سونا ہی جانتا ہے اور میں نے تو انہیں کبھی تو کرتے بھی نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں میں بہت اتفاق تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے جواب دیا، بڑی محبت لگتی تھی ان دونوں میں۔ میں نے پوچھا، شریفہ بی بی، عورتوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر معاملہ کسی عورت ہی کا ہو تو اس کی تمام حواس پوری طرح بیدار ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ان دونوں نے واقعی شادی کر لی تھی؟ وہ تعمیل کرتے ہوئے بولی، دلوں کی باتیں تو رب جانتا ہے جناب، مجھے ان پر شک نہیں ہوا، وہ بالکل میاں بیوی ہی لگتے تھے۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی شرافت علی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، وہ دونوں کوئی 15 دن سے یہاں رہ رہے تھے لیکن آبدہ کی لاش کو کسی شخص نے شناخت نہیں کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جناب، شرافت علی نے جواب دیا۔ آبدہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، بس جمیل ہی دن میں کہیں آتا جاتا تھا اور وہ بھی بہت کم۔ زیادہ وقت وہ دونوں بیٹھک میں ہی گزارتے تھے اور اب تقریباً دوپہر ہو چکی ہے۔
لیکن جمیل کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بات میرے شک کو یقین میں بدل رہی تھی کہ میں نے شرافت علی سے پوچھا، کیا جمیل پہلے بھی اتنی دیر گھر سے باہر رہا ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، اور آج تو بتا کر بھی نہیں گیا۔ میں نے فوری خیال کے تحت سوال کیا، شرافت علی، کیا گزشتہ 15 دنوں میں بھی کوئی ان سے ملنے آیا تھا، کوئی مہمان وغیرہ؟ مہمان کا کیا سوال جناب عالی، شرافت علی نے جواب دیا، یہاں تو وہ دونوں ہی پردیسی تھے، پھر دونوں چھپ چھپ کر یہاں پہنچے تھے۔ وہ 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہم وہاں سے اڑ گئے۔ شرافت علی کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اسے تاکید کر دی کہ جمیل جیسے ہی واپس گھر آئے وہ فوراً ہمیں تھانے میں آ کر اطلاع دے۔ تاہم اس بات کا امکان کم ہی تھا۔ اگر جمیل عابدہ کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث تھا تو اس کی واپسی کے بارے میں سوچنا حماقت کے زمرے میں آتا تھا۔ اگر میں صحیح خطوط پر سوچ رہا تھا تو جمیل اس وقت تک حویلی بہادر سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ تاہم میں نے شرافت علی کو بتائے بغیر احتیاط کے پیش نظر ایک سادہ کانسٹیبل کو شرافت علی کے گھر کے پاس کھڑا کر دیا اور اسے ہدایت دی کہ جیسے ہی کوئی شخص اس کی گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے وہ اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ شام تک جب جمیل کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ملی تو میں نے علاقے کے 3-4 معتبر افراد کو ساری صورتحال بتانے کے بعد شرافت علی کی بیٹھک کے بیرونی دروازے کا تالا توڑ دیا۔ اس وقت تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ صبح نہر کے کنارے جس عورت کی لاش ملی ہے وہ شرافت علی کے بیٹھک میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ بیٹھک نام کی ہی بیٹھک تھی، ورنہ ایک عام سا کمرہ تھا۔ مغربی دیوار کے ساتھ ایک پلنگ نما چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر بستر موجود تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، وہاں ایک زنانہ اور مردانہ جوڑا ٹنگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پلنگ نما چارپائی کے نیچے ایک سوٹ کیس برآمد ہوا تھا۔ شرافت علی نے بتایا تھا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچے تھے تو ان کے پاس یہی ایک سوٹ کیس تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ خاصی بے سر و سامانی میں گھر سے نکلے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید اسی سوٹ کیس میں سے کوئی قیمتی چیز برآمد ہوگی۔ میرا خیال درست بھی ثابت ہوا۔ سوٹ کیس میں زنانہ اور مردانہ استعمال کی چند چیزوں کے علاوہ دیگر چھوٹی موٹی اشیاء بھی تھیں، مثلاً شیونگ کا سامان، رنگین پراندہ، میک اپ کا کچھ سامان، سرخی، لالی پاؤڈر وغیرہ۔ ایک خوشبودار تیل کی بوتل بھی تھی۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کی جیب میں ایک عدد کنگھا، 2 عدد ریشمی رومال رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک عدد پین بھی تھا۔ میں نے سوٹ کیس کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا اور چارپائی کے نیچے نظریں دوڑائیں۔ بالکل دیوار کے ساتھ مجھے جوتوں کا ایک ڈبہ نظر آیا۔ میرے حکم پر ایک کانسٹیبل نے وہ ڈبہ باہر نکالا۔ وہ 10 نمبر سائز کا جوتے کا ڈبہ تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھا، اندر صرف پیکنگ والی گدی کاغذ رکھا تھا۔ میں نے گدی کاغذ باہر نکالا تو اس میں طے شدہ ایک کاغذ نیچے گرا۔ میں نے اس طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ وہ جوتے کی رسید تھی۔ وہ جوتا کسی آفتاب بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا۔ رسید پر دکان کا پتہ بھی درج تھا جو پرانے خانے وال مین بازار کا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے شرافت علی سے پوچھا، جوتے کا یہ ڈبہ تمہارا ہے شرافت علی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا میرے پاؤں کو تو دیکھیں، اتنا بڑا جوتا میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ ڈبہ جمیل کا ہے۔ میں نے فوراً شرافت علی کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ اس کی بات میں وزن تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے پاؤں 7 نمبر یا زیادہ سے زیادہ 8 نمبر کا تھا۔ 10 نمبر کا جوتا اس کے کسی کام کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جوتے کی رسید کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھا اور اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شرافت علی، تھانہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر جمیل واپس آ جائے یا کوئی اور غیر معمولی بات محسوس کرو تو فوراً ہمیں اطلاع کر دینا۔ وہ سر جھکا کے بولا، جو حکم جناب۔ میں نے معززین علاقے کے سامنے مذکورہ سامان کی ایک فہرست تیار کی، جس کی ایک کاپی شرافت علی کو دی اور سامان کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد میں واپس تھانے چلا آیا۔ سامان کو مال خانے میں جمع کر کے میں روزمرہ کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے اس واردات کی رپورٹ علاقے کے ایس پی کو بھجوا دی۔ اس کے بعد جو دفتری کارروائی ہوئی وہ آپ کے لیے غیر دلچسپ ہے، اس کو میں حذف کرتا ہوں اور اپنی تفتیش کا احوال آپ کو سناتا ہوں۔ تیسرے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ ان رپورٹوں کے مطابق مقتولہ عابدہ پروین کی موت 21 اور 22 جون کے درمیان شب 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وجہ سانس گھٹنے کی وجہ بتائی گئی تھی۔ مقتولہ کی گردن پر گلا گھونٹنے کے واضح آثار پائے گئے
نیز مقتولہ کے طبی تجزیے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ اس انکشاف کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر واقعی جمیل نے عابدہ پروین سے ابھی تک نکاح نہیں کیا تھا تو ممکن تھا ان کے درمیان اسی مسئلے پر جھگڑا ہوا ہوگا اور جمیل اس سے چھٹکارا حاصل کر کے کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ اس تھیوری میں ایک کمزور پہلو یہ تھا کہ جمیل آخر نکاح سے کیوں گریزا تھا؟ اگر وہ سرے سے عابدہ سے شادی کا ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا تو وہ اسے بھگا کر کیوں لایا تھا؟ اس سوال کا جواب تفتیش کے دوران ہی مل سکتا تھا۔ دوسرے روز میں نے ضلع ہیڈ کوارٹر جنگ سے اجازت لی اور ASI ظہور حسین کے ہمراہ خانیوال روانہ ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خانیوال کو ہم نے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ مذکورہ تھانے کے انچارج نے ہمیں ہر قسم کی پوچھ گچھ کی اجازت دی اور بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اور ظہور حسین پرانے خانیوال کے مین بازار آفتاب بوٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے۔ آفتاب بوٹ ہاؤس خاصی سجی ہوئی دکان تھی۔ ہمیں دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک سیلز مین آگے بڑھا اور نہایت شائستہ لہجے میں بولا، آئیے جناب بیٹھیے، میں آپ کو آپ کی پسند کا جوتا دکھاتا ہوں۔ کس قسم کا جوتا خریدیں گے آپ؟ اس دکان کا مالک کون ہے؟ میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ سیلز مین نے ایک لمحے میں حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کاؤنٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آفتاب صاحب ادھر بیٹھے ہیں۔ ہم کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس لیے قدم قدم پر تعارف کی ضرورت پڑ رہی تھی، ورنہ پولیس کی وردی خود اپنا تعارف کرواتی ہے۔ کاؤنٹر پر برجمان شخص کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ وہ خاصا ہٹا کٹا اور صحت مند انسان تھا۔ وہ غالباً ہمیں سیلز مین سے بات کرتے دیکھ چکا تھا، اس لیے چھوٹتے ہی پوچھا، ہاں جناب، آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ضلع جنگ کے ایک تھانے کا انچارج ہوں اور یہ میرے ساتھ ASI ظہور حسین ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا نام بتایا آپ نے جناب؟ شاید وہ ذرا اونچا سنتا تھا، لیکن نہیں، وہ تو ہمیں سیلز مین سے باتیں کرتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ہم اس سے ہی ملنے آئے، یا پھر یہی بات ہو سکتی تھی کہ اسے میرے تھانے دار ہونے کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے اپنا بیج نکال کر اسے دکھایا تو وہ اٹینشن ہو گیا۔ ملک صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے بجائے ASI نے جواب دیا، ہم ایک قتل کی تفتیش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آئے ہیں۔ قتل؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، کون قتل ہو گیا ہے اور آپ کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، کیا ہم کہیں آرام سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ وہ فوراً کاؤنٹر سے پیچھے باہر نکل آیا اور پھر دکان کے پچھلے حصے کی جانب چلتے ہوئے بولا، آئیے جناب، ہم ادھر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس نے ایک سینئر سیلز مین کو ہدایت دی کہ وہ کاؤنٹر کے معاملات کو سنبھالے۔ دکان کا بھی حصہ دراصل جوتوں کا گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن اس گودام کے ایک حصے کو نشست گاہ کی شکل دی گئی تھی۔ وہاں پر ایک صوفہ سیٹ تھا اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے جیب سے مذکورہ رسید نکالی اور دکان کے مالک ملک آفتاب کو دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ آپ ہی کی دکان کی جاری کردہ رسید ہے؟ جی ہاں بالکل، اس نے رسید ہاتھ میں لیتے ہوئے تصدیق کی۔ میں نے پوچھا، آپ بتا سکتے ہیں اس جوتے کا خریدار کون ہے؟ میں نے دانستہ جمیل کا نام نہیں لیا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، رسید پر 30 مئی کی تاریخ درج تھی۔ آفتاب احمد رسید کو ہاتھ میں تھامے تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، 30 تاریخ، 10 نمبر کا جوتا؟ اچانک اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک نمودار ہوئی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، جلدی سے بولا، یہ جوتا ماسٹر جمیل نے خریدا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے سوال کیا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ ماسٹر صاحب وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ماسٹر جمیل جہاں کہیں بھی ہوگا اس وقت تک خیریت سے ہی ہوگا، جب تک ہمارے ہتھے نہیں چڑھ جاتا۔ آپ کسی قتل کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، کون قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، آپ عابدہ پروین نامی کسی عورت کو جانتے ہیں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، نہیں جناب، میں کسی عابدہ پروین کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، ماسٹر جمیل کا گھر تو آپ کو معلوم ہی ہوگا؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا، گھر کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ لاہور موڑ کے
قریب ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ باقی معلومات ہم اسکول سے حاصل کر لیں گے۔ آفتاب احمد نے لجاجت آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب آپ کچھ کھائے پیے بغیر میری دکان سے جا رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری خدمت کے کئی بار پر تول چکا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا، آفتاب صاحب آپ کا تعاون ہی سب سے بڑی خدمت ہے، اور ویسے بھی میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ ہم پوچھتے پاچھتے تھوڑی دیر میں مذکورہ اسکول پہنچ گئے۔ وہ اسکول عین لاہور موڑ کے نزدیک واقع تھا۔ موسم گرما کی چھٹی کی وجہ سے اسکول بند تھا، لیکن قریب ہی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا گھر تھا۔ ہم نے ہیڈ ماسٹر مطلوب حسین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسمی تعارف کے بعد مطلوب حسین ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ مطلوب حسین شائستہ مزاج کا مالک اور ہنسمکھ شخص تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ ملک صاحب کیسے زحمت فرمائی میرے غریب خانے پر آنے کی۔ مطلوب حسین نے ہماری آمد کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا، مطلوب صاحب آپ کے اسکول میں ایک ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، جمیل صاحب۔ جمیل بہار؟ مطلوب حسین نے فوراً کہا، وہ سائنس کے مضامین پڑھاتے ہیں۔ ہم ماسٹر جمیل کے بارے میں تھوڑی پوچھ گچھ کرنے آئے ہیں۔ کیسی پوچھ گچھ جناب؟ ہیڈ ماسٹر سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، مطلوب صاحب آپ جہاں آدمی دکھائی دیتے ہیں اور آپ کی مرد شناسی میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ذرا یہ بتائیے ماسٹر جمیل بہار کردار کے معاملے میں کیسے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ہمیشہ جمیل بہار کو شفاف کردار کا مالک پایا ہے۔ میں آپ کے اس سوال کا مقصد ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ میں نے کہا، مطلوب صاحب ہمارے تھانے کی حدود میں ایک عورت کی لاش ملی ہے۔ ہماری تفتیش کے مطابق وہ عورت ماسٹر جمیل کی بیوی کی حیثیت سے وہاں پہنچی تھی۔ جمیل اس دن سے غائب ہے جس دن سے اس عورت کی لاش ملی ہے۔ ان کا سامان ہمارے تھانے کے مال خانے میں رکھا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، مذکورہ مقتولہ کا نام عابدہ پروین ہے۔ کیا آپ اس نام کی عورت سے واقف ہیں؟ ہیڈ ماسٹر مطلوب حسین مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ بالآخر وہ الجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب میں آپ کی کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کی ہیڈ ماسٹر صاحب؟ وہ بولا، دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ ہے جمیل بہار میری آخری معلومات کے مطابق غیر شادی شدہ ہے۔ پھر میں کسی پروین کو کیسے جانتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خانیوال سے میلوں دور آپ کے علاقے حویلی بہادر میں کیا کرنے آیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پورے ضلع جھنگ میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، حویلی بہادر میں وہ دونوں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ مالک مکان کی بیوی کو عابدہ پروین نے خود بتایا کہ انہوں نے گھر سے چھپ کر شادی کی ہے۔ ناقابل یقین! مطلوب حسین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جمیل بہار سے ایسی حرکت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ میں نے کہا، مطلوب حسین آپ جمیل بہار کے گھر تک ہماری رہنمائی کریں گے؟ جمیل بہار یہاں نہیں رہتا جناب۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ مطلوب حسین نے بتایا، دراصل جمیل بہار میاں چنو کا رہنے والا ہے۔ میاں چنو میں کہاں؟ تلمبہ۔ میں نے پوچھا، تلمبہ؟ ہیڈ ماسٹر صاحب تلمبہ خاصی وسیع علاقہ ہے۔ تلمبہ میں اس کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے بتایا، تلمبہ میں ماسٹر جمیل بہار چک 88 کا رہنے والا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ پتہ نقش کر لیا۔ میں نے پوچھا، چک 88 تو یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے، وہ روزانہ اسکول کس طرح آتا ہوگا؟ اس نے یہاں پرانے خانیوال کے ایک محلے میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ اس کا کوارٹر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ اپنے چک جا کر آتا ہے۔ وہ اس وقت عارضی رہائش گاہ پر مل سکے گا؟ میں نے عرض کیا، وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 1 جون کو ہی روانہ ہو گیا تھا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، اس کے باوجود بھی ہم جمیل بہار کی عارضی رہائش گاہ ضرور دیکھیں گے، وہ اس کے آس پڑوس سے پوچھ گچھ بھی ضرور کریں گے۔ ہاں ہاں ضرور، وہ جلدی سے بولا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ میں نے پوچھا، جمیل بہار کی عارضی رہائش گاہ کے آس پاس کوئی عابدہ پروین ہوگی؟ اس بارے میں میری معلومات صفر کے مطابق ہیں۔ شکریہ ہیڈ ماسٹر صاحب۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر پوچھا، کیا ماسٹر جمیل صاحب شاعری بھی کرتے تھے؟ آپ کا اندازہ درست ہے۔ مطلوب حسین نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ بہار اس کا تخلص تھا، اچھے خاصے شعر کہہ لیتا ہے۔ ضرور سنیں گے اس کے شعر بھی، میں نے ذومعنی انداز میں کہا، ذرا ملاقات تو ہو جائے۔
हेड मास्टर का छोटा बेटा हमें मास्टर जमील के घर दिखाकर वापस चला गया और एक छोटा सा क्वार्टर था जिसकी बैरूनी दरवाजे पर एक ताला झूल रहा था। इसका मतलब था मकीन मकान में नहीं है। मैंने उसके क्वार्टर को जहन नशीन कर लिया और मोहल्ले में घूम फिर कर मास्टर जमील के बारे में मालूमात इकट्ठा करना शुरू की। हमारी पूछगछ के नतीजे ने हेड मास्टर मतलूब हुसैन के ख्यालात की तौसीक कर दी। मास्टर जमील की वहाँ अच्छी खासी इज्जत थी। इक्का दुक्का लोगों से आबदा परवीन के बारे में भी दरियाफ्त किया। एक आबदा परवीन मास्टर जमील की पड़ोसन निकल आई। मैंने सबसे पहले वहीं ट्राई करने का फैसला किया। एक बात जहन में रखें कि मुझे बहुत सी मालूमात बाद में मालूम हुई। जिला खानेवाल में हमारा क़याम तकरीबन 5 रोज़ का था। ये बात तो मुझे वहां पहुंचते ही मालूम हो गई थी कि किसी थाने में आबदा परवीन नामी किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। हमारी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक औरत ने खोला। अपने सामने अजनबी मर्दों को देखकर फौरन दरवाजे की ओट में हो गई। फिर वहीं से पूछा, आपको किससे मिलना है? इस औरत की एक झलक ने मेरे जहन में कई कुमकुमे रोशन कर दिए थे। एएसआई दरवाजे से जरा हट कर खड़ा हुआ था। वो इस औरत को नहीं देख सका था। मेरे जहन ने पुकार कर कहा, हो या ना हो, यह आबदा परवीन की कोई करीबी रिश्तेदार है। इस औरत के नक्श खासी हद तक आबदा परवीन से मिलते जुलते थे। यानी हमने बिल्कुल ठीक दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने कहा, आबदा परवीन यहीं रहती है? आप कौन हैं? मैंने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं जिला जंग के एक थाने से आया हूँ। हाय, मैं मर गई। क्या हो गया मेरी बहन को? बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं अपने मतलूबा दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान अंदर से एक नहीफ मर्दाना आवाज में पूछा गया। इस आवाज में नकाहत के साथ साथ बेजारी का उनसर भी नुमाया था। खालदा कौन है दरवाजे पर? इससे पहले कि आबदा की बहन खालदा कोई जवाब देती, पूछने वाला कमर झुकाए खुद ही वहां चला आया। अपने सामने अजनबी चेहरों को देखकर चौंक उठा और खरक लहजे में दरियाफ्त किया, क्या बात है भाई, किससे मिलना है? वो लगभग 60-65 साल का बूढ़ा शख्स था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, सर पर सब्ज टोपी, हाथ में तस्बीह थी, आंखों पर नजर का चश्मा था और इस चश्मे के पीछे से उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप गालिबन आबदा परवीन के बाप हैं। नाम न लें उस हरामजादी का। आबदा का नाम सुनकर वो एकदम भड़क उठा। फिर उससे ख्याल आया तो कदरे नर्म लहजे में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, मैं आपकी बेटी आबदा परवीन के बारे में एक बुरी खबर लाया हूँ। वो बददिमाग बुड्ढा तेवरी चढ़ाकर बोला, अच्छा जी थानेदार साहब, क्या बुरी खबर लाए हैं? क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मुझे इसके अंदाज पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर ज़रूरी हुआ तो तुम्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पहले ज़रा अपना तारुफ तो करवाएं। उसने सीना फुलाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा नाम मौलवी नूर शाह है। मैं महल्ले के मस्जिद का पेश इमाम हूँ। वाह सुबहान अल्लाह, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मुझे आपके अखलाक ने बहुत मुतासिर किया है नूर शाह साहब। फजूल बातें छोड़ें और बताएं क्या खबर लाए हैं। उसके लहजे से बरहमी झलक रही थी। मैंने कहा, पेश इमाम साहब, लड़की का मामला है। दरवाजे पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। दरवाजे की ओर से चूड़ियों की खनक न उभरी। फिर खालदा की आवाज़ आई, अब्बा जी, इनको अंदर बुला लें। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा नूर शाह हमें घर के अंदर ले गया। बैठने के बाद उसने पूछा, अब बताएं क्या मामला है? मैंने कहा, आबदा परवीन को घर से भागे हुए कितना अरसा हो गया है? ये क्या बकवास है? वो फिर हत्थे से उखड़ गया। आपसे किसने कहा वो घर से भाग गई है? वो बूढ़ा आदमी था मगर बहुत टेढ़ा बोल रहा था। मुझे उसके अंदाज ने खोला कर रख दिया। मैंने खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, शाह साहब, आप कैसे पेश इमाम हैं? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। जो लोग आपकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं उनका तो खुदा ही हाफिज होगा। वो गुस्से से बोला, आप मुझे दीन सिखाने की कोशिश न करें। मैंने कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से अच्छा वही है जिसका इखलाक अच्छा हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कौन से इखलाक का मुजाहिरा कर रहे हैं? वो कदरे नर्म लहजे में पढ़ते हुए बोला, दरअसल मैं जज्बात में आ गया था। आप जज्बात में नहीं बल्कि गुस्से में आ गए थे। मैंने अपने लहजे की सख्ती बरकरार रखते हुए कहा, गुस्सा हराम करार दिया गया और जज्बात को कंट्रोल करने की ताकीद की गई है। उसने आंखें फैलाकर हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर पूछा, मलिक साहब, क्या आप वाकई थानेदार हैं? आपको यकीन नहीं है क्या? नहीं, वो दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने पूछा, बेयकीनी की वजह? पुलिस वाले ऐसी बातें तो नहीं करते। मैंने कहा, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सारे पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते। मैं पहले मुसलमान हूँ और फिर थानेदार हूँ। वो मेरे जवाब से कायल नजर आने लगा। मैंने
میں نے اسے راہ راست پر آتے دیکھ کر پوچھا، عابدہ پروین کو گھر چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے پھر جواب دینے میں تعامل کیا۔ اسی اثنا میں خالدہ پروین کمرے میں داخل ہو گئی اور تیز آواز میں بولی، میں دروازے کے پیچھے سے آپ کی تمام گفتگو سن چکی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا جی سے آپ کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے رہیے گا، پہلے یہ بتائیے میری بہن کو ہوا کیا ہے؟ خالدہ کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے کم و بیش 30 سال لگایا تھا۔ وہ عابدہ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، البتہ قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے مختصر الفاظ میں عابدہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ خالدہ نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کوئی گڑبڑ ضرور ہو جائے گی، میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ مولوی نور شاہ غصے سے اپنی بیٹی کو گھورنے لگا۔ خالدہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ، گھر کی باتیں سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، آج میں کوئی بات نہیں سنوں گی آپ کی سختیوں نے اس گھر کو جہنم بنا دیا ہے، تم بکواس بند کرو اور دوسرے کمرے میں جاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا، پھر میری جانب مڑتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم اپنی الجھن خود ہی سلجھا لیں گے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب اب یہ صرف آپ کے گھر کا معاملہ نہیں رہا، قابل دخل اندازی پولیس کیس بن چکا ہے، آپ کی بیٹی میرے تھانے کے حدود میں قتل ہوئی ہے، آپ قانونی کارروائی کے راستے میں روک نہ بنیں اور میرے سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مولوی نور شاہ نے کہا، آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، اس معاملے کو زیادہ نہ کریدیں، ہماری رسوائی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب یہ معاملہ دب نہیں سکتا مولانا، آپ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کو عابدہ کی گمشدگی کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ میں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس کبیروالا گئی ہوئی ہے۔ وہ ہٹ درمی سے بولا۔ میں نے اسے نفرت آمیز نظروں سے دیکھا، پھر کہا، آپ ماشاءاللہ خاصے دیندار آدمی ہیں، آپ کو یہ تو بات معلوم ہوگی کہ ایک جھوٹ نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ عزت دار آدمی ہوں، عزت بچانے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے تھانے دار صاحب۔ مولوی صاحب، عزت جھوٹ سے نہیں سچ سے بنا کرتی ہے، جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو کسی برائی پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن خود کو بدنامی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ بعد میں جب جھوٹ کا پول کھلتا ہے تو انسان دنیا کے سامنے رسوا ہوتا ہے اور اپنی عاقبت بھی خراب کرتا ہے۔ میری باتوں کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ مولوی نور شاہ ایک دم نڈھال نظر آنے لگا، پھر وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بولا، یا اللہ میرا گناہ معاف کرنا، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میں ان معاملات میں خود کو بری قرار دیتا ہوں، میری بیٹیوں نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یا اللہ مجھے اٹھا لے، اب مجھ سے اور ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرے ذہن میں ابھی تک خالدہ پروین کے کہے الفاظ گونج رہے تھے کہ اس نے کہا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کوئی گڑبڑ ضرور ہو جائے گی، میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ خالدہ نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ آپ کی سختیوں نے اس گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی تھی کہ خالدہ اپنی بہن کے پروگرام سے واقف تھی، وہ جانتی تھی کہ عابدہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور ایسا ہی یا اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ اس کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جہاں تک گھر کو جہنم بنانے کا تعلق تھا تو وہ صاف بات ظاہر تھی کہ مولوی نور شاہ جیسے لوگ بعض اوقات نیکی اور شریعت کے نام پر ظلم کی حدود سے بھی گزر جاتے ہیں۔ میں نے کہا، مولوی صاحب لگتا ہے آپ کو عزت راس نہیں آ رہی، میں چاہوں تو ابھی آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں، عابدہ نے جس حالت میں گھر چھوڑا ہے اس کی تفصیلات مجھے بتائیں تاکہ میں اس کے قاتل کو فوراً گرفتار کر سکوں۔ کاش مجھے اس وقت کے عزائم کی خبر ہو جاتی۔ مولوی نور شاہ نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ عابدہ بھی خالدہ کی طرح میرے منہ پر کالک ملے گی تو میں راتوں رات اس کے ٹکڑے کر کے صحن میں دبا دیتا۔ بس کریں ابا جی، خالدہ نے چیخ کر کہا، میرا منہ نہ کھلوائیں، ورنہ جس عزت کا آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ خاک میں مل جائے گی، وہ تو تم دونوں نے پہلے ہی خاک میں ملا دی ہے، اب کون سی کسر رہ گئی ہے؟ مولوی نور شاہ نے غضبناک نظروں سے بیٹی کو گھورا۔ خالدہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے حالات سے مجبور ہو کر کیا تھا، آپ کی حد سے بڑھی ہوئی سختیوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ ویسے تو آپ آخرت کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے میری زندگی واقعی عذاب بنا دی تھی، اس لیے مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ مولوی نور شاہ نے حقارت آمیز نظروں سے خالدہ کی جانب دیکھا، چھوٹی کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ خالدہ کے چہرے پر کرب کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ میری تو قسمت ہی خراب تھی، اسی لیے وہ دھوکے باز فدا حسین آسانی سے بچ نکلا، لیکن پھوری
اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ میں نے حیرت سے خالدہ کو دیکھا، وہ میرے لیے معلومات کا ذخیرہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سوال کیا، یہ پھوری اور فدا حسین کون ہیں؟ کوئی نہیں ہے، بوڑھا نور شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ کسی کی برائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اپنی مرغی ٹھیک ہو تو پرائے گھر انڈا ہی کیوں دے؟ خالدہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو تلخیوں اور سختیوں کے سبب مسکرانا بھول گیا تھا۔ اس نے نہایت ہی تیکھے لہجے میں کہا، میں تھانے دار صاحب سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ عابدہ کے قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں عابدہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ پھوری کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھوری؟ یہ کون ہے بھئی؟ مولوی نور شاہ نے بتایا، میری چھوٹی سالی صفیہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اس کا نام غفور ہے لیکن مشہور پھوری ہی ہے۔ بڑا لچا لفنگا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، مگر عابدہ تو ماسٹر جمیل بہار کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ میں کسی پر الزام لگانا گناہ سمجھتا ہوں۔ مولوی نور شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا وہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ ابھی آپ نے ہی بتایا ہے اور خالدہ کی باتوں سے بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ اس فرار سے واقف تھی۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ جمیل بہار تو بہت ہی شریف شخص ہے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ خالدہ تڑپ کر بولی، آپ جسے شریف کہہ رہے ہیں، کیا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کو تیار ہو جاتے؟ ہرگز نہیں، مولوی نور شاہ نے قطعیت سے کہا۔ شریف ہونا اور بات ہے، لیکن میں ایسے کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا جو داڑھی منڈواتا ہو اور 5 وقت کا نمازی نہ ہو، چاہے ایسے رشتے کے انتظار میں بیٹیاں گھر پر بیٹھی بوڑھی ہو جائیں۔ خالدہ نے زہریلے لہجے میں بولا۔ مولوی نور شاہ نے کہا، مجھے مر کر خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ مجھے بیٹیوں کو گھر پر بٹھائے رکھنا گوارا ہے، لیکن میں جب بھی ان کی شادی کروں گا تو کسی دیندار شخص سے ہی کروں گا۔ میں نے کہا، خدا کا خوف کریں مولوی صاحب، بالغ لڑکی گھر میں بٹھائے رکھنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ صرف دوسروں کو خوف خدا دلاتے ہیں۔ چپ کر گستاخ! مولوی صاحب حلق کے بل چیخے، تیری جیسی منہ کالک بیٹیوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں ہے۔ مجھے بڈھے مولوی پر بے انتہا غصہ آیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ خواہ دین کے معاملات میں الجھ کر بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ مولوی نور شاہ جیسے لوگ اپنی ہٹ درمی قائم رکھتے ہیں، وقتی طور پر دوسروں کی دلائل سے قائل تو ہو جاتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے ذہن میں سما چکا ہوتا ہے۔ میرے یہاں آنے کا مقصد نور شاہ کی اصلاح نہیں تھا، اس لیے میں فوراً اپنے اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے خالدہ سے پوچھا، تم نے بتایا عابدہ کو پھوری کے سوا اور کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ پھوری کی عابدہ سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی تھی، بڑی گہری دشمنی تھی جناب، خالدہ نے بتایا۔ عابدہ نے ایک موقع پر اسے بری طرح بے عزت کیا تھا۔ کیوں؟ وہ عابدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، خالدہ نے کہا۔ لنگور نے شاید کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ عابدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ خالدہ نے کہا، ہونا کیا تھا، یہ شادی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ خالدہ سے پہلے نور شاہ بول اٹھے۔ پھوری عابدہ کا رضاعی بھائی تھا۔ پیدائش کے وقت پھوری کی والدہ صفیہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا، چنانچہ میری بیوی رقیہ فاطمہ نے پھوری کو چند روز اپنا دودھ پلایا تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ بات پھوری کو معلوم نہیں تھی؟ عابدہ اس کی رضاعی بہن ہے، اس کی شادی عابدہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی تھی؟ خالدہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، یہ بات تو مجھے بھی اس وقت معلوم ہوئی جب پھوری نے عابدہ سے رشتے کی خواہش کی ظاہر کی۔ اس موقع پر ابا جی نے بتایا کہ پھوری نے میری ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ کمال ہے! میں نے کہا، اتنی بڑی بات سے تم بے خبر رہے؟ ایک میں ہی کیا، سب بے خبر تھے، خالدہ نے کہا۔ وہ تو جب ابا جی نے انکشاف کیا تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ سب سے زیادہ بے یقینی کا شکار غفور عرف پھوری تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مولوی نور شاہ نے رشتے سے انکار کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلایا ہے۔ میں نے خالدہ سے پوچھا، تمہاری ماں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا؟ میرے منہ سے اپنی ماں کا نام سن کر وہ افسردہ ہو گئی، پھر غمناک لہجے میں بولی، کاش ہماری ماں زندہ ہوتی تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پھر ذرا توقف کر کے بولی، عابدہ 1 سال کی تھی جب میری ماں انتقال کر گئی، میری عمر لگ بھگ 6 سال کی ہوگی اس وقت۔ پھوری کی والدہ تو اس کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔
اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں نے خالدہ کے باپ سے پوچھا، مولوی صاحب آپ نے کبھی اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا پھوری ان کا رضائی بھائی ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور جب ضرورت پیش آئی تو میں نے ان کو سب بتا دیا۔ نور شاہ صاحب، میں نے اپنے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ نے محض پھوری کو جواب دینے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا تھا؟ وہ ملعون شیطان بھی یہی سمجھتا ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا، لیکن مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کون سا دعویٰ؟ یہی کہ غفور پھوری نے آپ کی بیوی کا دودھ پیا ہے۔ وہ برہمی سے بولا، دائی بشیرہ اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ پھوری کی پیدائش دائی بشیرہ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ دائی بشیرہ سے بھی ہم تصدیق کریں گے۔ میں نے اسے گھورا۔ وہ بولا، آپ جہاں جہاں مرضی تصدیق کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ اگر پھوری عابدہ کا رضائی بھائی نہیں بھی ہوتا تو میں ہرگز اپنی بیٹی اس کو نہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے پھوری کو بے وجہ آپ پر شک نہیں تھا۔ خالدہ نے کہا، تھانے دار صاحب، پھوری انتہائی اوباش قسم کا نوجوان ہے۔ وہ کسی بھی طرح عابدہ کے قابل نہیں تھا۔ وہ تو بس ہاتھ دھو کر عابدہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ رضائی بھائی والے معاملے کو تو ابا جی کا پروپیگنڈا کہتا تھا۔ ایک دو مرتبہ اس نے عابدہ کو راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن عابدہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ ایک موقع پر پھوری نے جب عابدہ کی کلائی تھامنا چاہی تو عابدہ نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ عابدہ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کئی لوگوں کی موجودگی میں پھوری کے منہ پر تھوک دیا۔ جواباً پھوری نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ عابدہ دیکھ لینا، ایک دن تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ عابدہ نے تیز آواز میں کہا، بے عزتی ان کی ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے۔ میں نے تو تمہارے جیسے بے غیرت انسان کو آج تک نہیں دیکھا جسے اپنی بہن کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ ہوں بہن، پھوری نے ایک جانب تھوکتے ہوئے کہا، یہ لفظ میرے لیے گالی بن گیا ہے۔ میری کوئی بہن نہیں، یہ سب تمہارے باپ کی سازش ہے۔ ویسے بھی بہن وہی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ سے جنم لے، باقی رشتے سب فضول ہیں۔ تمہارے کہنے سے اسلام کا اصول غلط نہیں ہو جاتا۔ عابدہ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ رضائی بہن بھائیوں کے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا یعنی تم میرے لیے نامحرم ہوتے، جب بھی میں تم سے شادی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے، آئندہ کبھی منحوس شکل نہ دکھانا۔ یہ تم نہیں بول رہی عابدہ، پھوری نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، بلکہ تمہارے دل و دماغ پر ماسٹر جمیل چھایا ہوا ہے۔ عابدہ نے دھاڑ کر کہا، اپنی ناپاک زبان بند کرو، تم تو سمجھ رہی ہو مجھے کوئی خبر ہی نہیں۔ پھوری نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا، لیکن میں تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ بکواس بند کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ عابدہ نے سخت لہجے میں کہا، اگر آئندہ مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو اپنا انجام نہ بھولنا۔ مجھے انجام کی دھمکی نہ دو عابدہ، میں کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آخر تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ عابدہ نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، جب کچھ بگڑ جائے گا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا۔ ترم خان، تم کون سا تیر مار لوگی؟ وقت آنے پر بتاؤں گی۔ عابدہ نے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پھوری نے پیچھے سے کہا، اگر تم بھی خالدہ کے نقش قدم پر چلنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یاد رکھو، میں تمہیں اس مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے پل پل کی خبر رہتی ہے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ پرواہ تو تمہیں کرنا پڑے گی عابدہ، پھوری کے لہجے سے سنگینی ٹپک رہی تھی۔ تم صرف اور صرف میری بیوی بنو گی، ورنہ تم کیا کر لو گے؟ وہ زہر آلود مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، میں بھی وقت آنے پر بتاؤں گا۔ خالدہ کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے استفسار کیا، تمہارا خیال ہے کہ پھوری نے ہی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے عابدہ کو قتل کر دیا ہے؟ خیال نہیں بلکہ مجھے یقین ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ اس یقین کی وجہ ٹھہرے، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اندرونی کمرے کی جانب چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آئی تو ایک تیز شدہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولی، یہ ہے میرے یقین کا ثبوت۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ وہ ایک خط تھا جو عابدہ نے اپنی بہن خالدہ کے نام بھیجا تھا۔ خالدہ نے کہا، چند روز قبل عابدہ کا یہ خط مجھے ڈاک کے ذریعے موصول ہوا تھا۔ اس نے یہ خط مجھے شور کوٹ سے لکھا تھا۔ آپ اسے پڑھ لیں، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ بوڑھے نور شاہ کو اچانک جوش آ گیا۔ احسان فراموش، اس نے خالدہ کو غصیلی نظروں سے گھورا، میرے ہی گھر میں یہ کھچڑی پکتی رہی اور مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ میں تم دونوں کے لیے اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتا، تمہیں ہر آرام دے رکھا ہے اور تم میری عزت کو یوں نیلام کرتی پھر رہی ہو۔
پھر وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے نور شاہ کے دست دراز کو روکا اور اسے واپس اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ نور شاہ جی، آپ بڑے دیندار بنتے ہیں، لیکن آپ کے عمل سے دینداری ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا طیش میں آنے والے مغرور لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتا اور انہیں خواہ مخواہ مارتا پیٹتا ہے، وہ خدا کے قہر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ نور شاہ نے تیز آواز میں کہا۔ میرا بس چلے تو میں ان کو قتل ہی کر دوں۔ مولوی صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، خدا نے والدین کو کب اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کسی غلطی پر انہیں قتل کر دے؟ غلطی؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا، میری نظر میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے، پہلے یہ بڑی لڑکی گھر سے بھاگی اور ذلیل و رسوا ہو کر واپس آئی، اور اب چھوٹی بھی اس کے نقش قدم پر چلتی ہوئی موت کے منہ میں چلی گئی۔ افسوس کی بات ہے یہ کہ خالدہ اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، حتیٰ کہ عابدہ کے خط کا ذکر بھی نہیں کیا۔ کچھ سال قبل خالدہ فدا حسین نامی ایک شخص کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ خانیوال سے سیدھا لاہور پہنچا تھا۔ خالدہ کے گھر سے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ مولوی نور شاہ کا نامناسب رویہ تھا۔ اس کی عمر تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن نور شاہ کو اس کی شادی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی رشتہ آتا ہی نہیں تھا۔ جو بھی رشتہ آتا، مولوی نور شاہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر لیتا۔ اسے جس معیار کا دیندار لڑکا درکار تھا، وہ چراغ لیے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اپنے باپ کی اس غیر حقیقت پسندانہ رویے سے خالدہ کے اندر بغاوت کے جذبات جنم لینے لگے۔ اس محلے میں ایک شخص فدا حسین رہتا تھا، جانے کس طرح خالدہ نے اس سے الیک سلیک کر لی۔ خالدہ اسے اپنے گھریلو مصائب سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے خالدہ کے مسائل کا حل یہ نکالا کہ اسے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ خالدہ کے ذہن میں باغی سوچوں کی یلغار تھی۔ اس نے فدا حسین کے ساتھ گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر ڈالا اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ لاہور میں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے، پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ فدا حسین بودا ثابت ہوا اور اس نے سارا الزام خالدہ کے سر پر ڈال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ خالدہ اسے ورغلا کر لائی ہے۔ خالدہ اس اچانک آنے والی مصیبت پر بوکھلا گئی، لیکن اس نے فدا حسین پر الزام تراشی سے پرہیز کیا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی نے پولیس نے فدا حسین کی سچائی سمجھا اور دونوں کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں قانون اتنا سخت نہیں ہوتا تھا، بس مفرور جوڑے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان کے ورثاء کو اطلاع بھیج دی جاتی تھی اور تاکہ وہ ان کو آ کر چھڑا لیں۔ آج کل تو پولیس والے ایسے جوڑوں کو پکڑتے ہی حدود آرڈیننس کے تحت چالان کر دیتے ہیں اور بھی سخت قانون ہیں۔ قصہ مختصر، خالدہ بھی واپس آ گئی۔ سب لوگوں نے مولوی نور شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ فدا حسین سے خالدہ کی شادی کر دے۔ خالدہ فدا حسین کی بے وفائی اور بزدلی کے بعد بھی اس سے شادی کو تیار تھی، لیکن نور شاہ مرنے مارنے پر تل گیا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں فدا حسین جیسے فاسق و فاجر اور گناہ گار شخص کو اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی صورت نہیں دوں گا، میں جیتے جی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خالدہ نے تو محض اسی لیے فدا حسین سے شادی پر آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ بدنامی کا داغ دھونا چاہتی تھی، لیکن باپ نے اسے اس کا موقع بھی نہ دیا۔ اگر فدا حسین کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تو اس کی جرم کی سنگینی کم ہو سکتی تھی۔ بصورت دیگر اب حال یہ تھا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اگر بھولے بھٹکے کوئی آ بھی جاتا تو وہ مولوی نور شاہ فوراً مسترد کر دیتا۔ اس صورتحال میں عابدہ کو بھی 1% امید نہیں تھی کہ اس کا باپ ماسٹر جمیل سے اس کی شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے بھی وہی کیا جو اس کی سمجھ میں آیا۔ خالدہ اس کی رازدار تھی، وہ ماسٹر جمیل پر بھروسہ کرتی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ وہ فدا حسین کی طرح بزدل ثابت نہیں ہوگا، مگر تقدیر سے کون لڑ سکتا تھا؟ اس کی قسمت میں یوں ہی موت سے دوچار ہونا رقم تھا۔ مولوی نور شاہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور بار بار کھا جانے والی نظروں سے خالدہ کو گھور رہا تھا۔ خالدہ جو پہلے خوفزدہ دکھائی دیتی تھی، اب اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اپنی نظر خط کے مضمون پر جما دی، عابدہ نے کہا، باجی میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے، لیکن ہر وقت ایک عجیب سا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جمیل پر تو مجھے پورا اعتماد ہے، لیکن مجھے اپنا ایک وہم سا ہو گیا ہے۔ آگے اس نے اپنے وہم کی وضاحت کی تھی کہ آپ جانتی ہیں ہم نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن خانیوال اسٹیشن پر ہمیں اپنا پروگرام تبدیل کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی پہ سوار ہوتے وقت پھوری کی جھلک دیکھ لی تھی۔ میں نے جمیل کو اس بارے میں بتایا،
لیکن اس نے میرا وہم قرار دیا، مگر میں بضد رہی۔ مجبوراً جمیل احمد کو میری بات ماننی پڑی اور گاڑی کی روانگی سے چند لمحے پہلے ہم نیچے اتر آئے۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ جمیل نے متلاشی نظروں سے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا، لیکن پھوری کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ وہ گاڑی میں رہ گیا ہے۔ لاہور جانے والی کوئی دوسری گاڑی آنے میں خاصی وقت تھا۔ ہم پلیٹ فارم پر رک گئے، کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ جھنگ جانے والی گاڑی تیار تھی۔ جمیل نے کھڑکی سے 2 ٹکٹ خریدے اور ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ لاہور جانا اس لیے بھی خطرناک تھا کہ پھوری بھی اسی جانب گیا ہوگا۔ مجھے اس کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی۔ گاڑی پیر محل کے ریلوے اسٹیشن پر رکی تو میں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پھوری کو باتھ روم سے نکل کر دوسری بوگی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں نے جمیل سے فوراً کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ جمیل نے کہا، اپنے ذہن میں ہر قسم کے خدشات نکال دو، اس طرح تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، تم یقین کرو جمیل، پھوری اسی ٹرین میں ہے۔ اچھا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جمیل نے میری تسلی کی خاطر دوسری بوگی میں جا کر دیکھا۔ مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، تم ایک بار میری بات مان لو، ہم یہیں اتر جاتے ہیں۔ ٹرین میں سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر کس میں سفر کریں گے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں بس میں سفر کرنا چاہیے۔ بس کے تمام مسافر نظروں کے سامنے رہتے ہیں، کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ تمہاری بات تو معقول ہے، جمیل نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر ہم گاڑی میں چلنے سے پہلے ہی پیر محل ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ وہاں سے سیدھا بسوں کے اڈے پر پہنچے اور شورکوٹ جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ میں نے جمیل سے پوچھا، ہم تو جنگ جا رہے تھے، پھر شورکوٹ والی بس میں کیوں بیٹھ گئے؟ جمیل نے کہا، اگر تمہارا شک 1% حقیقت کا عنصر شامل ہے تو ہمیں راستہ بدل کر سفر کرنا چاہیے۔ حالانکہ مجھے یقین ہے وہ صرف تمہارا وہم ہے، پھر بھی ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں ہے۔ ویسے ہم شورکوٹ سے بذریعہ بس جھنگ بھی جا سکتے ہیں، بعد میں سوچیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ میرے اطمینان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب بس میں مسافر سوار ہوئے تو پھوری اس میں شامل نہیں تھا۔ میری پیاری بہن، میں تمہیں یہ تفصیلی خط شورکوٹ سے ہی لکھ رہی ہوں۔ قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ ایک خوف مسلسل میرے ساتھ ہے۔ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ پھوری کی وحشتناک آنکھیں سائے کی طرح تعاقب کر رہی ہیں۔ میرے حق میں دعا کرنا، تمہاری بہن عابدہ پروین۔ خط پر تحریر بھی درج تھی، جو 5 جون کی تھی۔ میں نے خط کو طے کر کر جیب میں رکھا اور خالدہ سے پوچھا، عابدہ اور جمیل کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا، 3 جون کو۔ مجھے ہیڈ ماسٹر کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ ماسٹر جمیل باہر 1 جون کو گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ دوبارہ خانیوال آیا تھا۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، خالدہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ جمیل 1 جون کو تلمبہ چلا گیا تھا۔ کیا وہ 3 جون کو آیا تھا؟ کیونکہ عابدہ پروین کے خط سے ظاہر ہوتا ہے وہ خانیوال اسٹیشن سے فرار تھا۔ وہ بولی، جب عابدہ ہی نہیں رہی تو میں کوئی بات کیوں چھپاؤں گی؟ کچھ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جمیل چونکہ پڑوسی تھا اسی لیے میل ملاقات بھی دشوار نہیں تھی۔ مولوی نور شاہ نے آتش بار نگاہوں سے خالدہ کو دیکھا، مگر ان نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر بولتی رہی۔ جمیل اور عابدہ میں یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ وہ 1 جون کو اپنے گاؤں چلا جائے گا تاکہ کسی کا دھیان اس کی طرف نہ جائے۔ 3 جون کو ایک مخصوص وقت پر انہوں نے اسکول کے پاس ملنے کا پروگرام طے کیا تھا۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا، مولوی نور شاہ نے پرسوز لہجے میں کہا، میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ میں نے نور شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے خالدہ سے پوچھا، اس کے بعد تمہیں کوئی خط ملا؟ نہیں جناب، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب وہ شورکوٹ سے زیادہ دن نہیں ٹھہر سکے۔ میری معلومات کے مطابق وہ دونوں 8 جون کو حویلی بہادر پہنچے تھے۔ اگر وہ شورکوٹ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو حویلی بہادر میں اتر جانا غیر معمولی بات تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، خالدہ نے کہا۔ وہی خبیث میری بہن کا قاتل ہے۔ میں نے کہا، جمیل بھی لاپتہ ہے، میں کل ہی اس کی تلاش میں تلمبہ جاؤں گا، وہ مل جائے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، غفور عرف پھوری تو اسی محلے کا رہنے والا ہے، کیا وہ بھی غائب ہے؟ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ میرے ہر سوال کا جواب صرف خالدہ ہی دے رہی تھی۔ مولوی نور شاہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ خود کلامانہ انداز میں خدا سے مخاطب بھی ہو رہا تھا۔ وہ سراسر بے قصور ہے، خالدہ نے جواب دیا۔ وہ خنزیر اسی روز سے غائب ہے، یعنی 3 جون سے۔ پہلے تو میں نے اس کی غیر حاضری کو قابل توجہ نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جس کماش کا آدمی تھا، ایسے لوگ آوارہ گردی میں مصروف رہتے ہیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ لیکن جب سے عابدہ کا خط مجھے ملا اور اس نے پھوری کے تعاقب کا ذکر کیا، اس وقت سے میں پریشان ہو گئی۔
میں نے پوچھا تمہیں یہ خط کب ملا؟ اس نے جواب دیا 10 تاریخ کو، 10 جون کو۔ اس خط کا لفافہ کہاں ہے؟ وہ میں نے فوراً ہی پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس نے بتایا مجھے ڈر تھا کہ اگر ابا جی کی نظر پڑ گئی تو رات فاش ہو جائے گا۔ میں نے لفافے کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ ممکن تھا یہ خالدہ کی کوئی چال ہو، اس نے خود ہی خط لکھ مارا ہو اور ہماری تفتیش کو غلط راہ پر ڈالنا چاہتی ہو، لیکن مجھے یقین تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے کہا خط کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے وہ بڑی افراتفری کے عالم میں سفر کرتے ہوئے حویلی بہادر پہنچے تھے۔ ان حالات میں انہیں نکاح کرنے کا موقع تو نہیں ملا ہوگا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ خالدہ کے چہرے پر تشویش کا ایک سایہ لہرا سا گیا۔ لیکن یہ کہ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا عابدہ کے طبی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم تھے۔ یا میرے اللہ مجھے موت دے دے! مولوی نور شاہ دردناک آواز میں کر رہا۔ میں بے گناہ ہوں، میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ خالدہ نے کہا تھانے دار صاحب آپ نے بتایا کہ وہ دونوں تقریباً 15 روز تک آپ کے علاقے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے تھے، ممکن ہے اس دوران باقاعدہ شادی کر لی ہو؟ میرے ذہن میں بھی یہی امکان ہے، میں نے کہا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ ان کے سامان میں نہ تو کوئی نکاح نامہ برآمد ہوا ہے اور نہ ہی مالک مکان نے اس بات کی تصدیق کی ہے، بلکہ عابدہ نے مالک مکان کی بیوی کو بتایا ہے کہ ان کے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے اور حالات نارمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ خالدہ نے کچھ نہیں کہا، بے بسی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر اٹھنے والی ندامت کی بلند و بالا طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس کا خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ میں نے مولوی نور شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ نے عابدہ پروین کی گمشدگی کی رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا میں نے تو اس کے جانے کے بعد بھی رپورٹ درج نہیں کروائی تھی۔ اس نے خالدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بولا میں نے زندگی بھر محنت کی عزت بنائی ہے، تھانے کچہری کے چکر کاٹ کے میں اسے برباد نہیں کر سکتا۔ بہت خوب جواز ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مولانا آپ کو تو دعویٰ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں، ان کی آرام و آسائش کے لیے آپ نے آرام و سکون تہج دیا ہے، کیا یہی آپ کی محبت ہے؟ وہ خالدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا آپ پوچھیں اس سے، آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں نے اس کو کون سی ضرورت پوری نہیں کی؟ میں نے غصے سے کہا ٹھہریں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان کی کون سی ضرورت پوری نہیں کی۔ ابھی انہوں نے اچھی طرح سے ہوش سنبھالا بھی نہیں تھا کہ ان سے ان کی ماں کی آغوش چھین لی گئی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پدرانہ شفقت کے ساتھ انہیں ماں کی محبت بھی دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کی بے جا سختیوں نے ان کا معصوم بچپن چھین لیا، آپ کے رویے نے ان کی انا کو مجروح کیا، ان کی عزت نفس کو قدم قدم پر کچلا۔ اگر اس گھر میں انہیں سکون کی فضا میسر ہوتی تو وہ گھر سے باہر قدم نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خالدہ سے ایک بھول ہو گئی تھی، آپ کو چاہیے تھا اسے معاف کر دیتے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ عابدہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتی۔ کیا آپ نے انہیں کبھی محبت کی نظر سے دیکھا بھی تھا؟ میں نے اسے جتنی محبت کی ہے وہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ مجھے غصہ آنے لگا، میں نے کہا خدا تو ہر چیز بہتر جانتا ہے، مگر آپ کیا جانتے ہیں یہ بھی تو بتائیے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے میری محبت کے جواب میں مجھے شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی جوان جہان بیٹی کو گھر سے گئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور آپ کی کان پر جوں تک نہیں رینگی، بڑے اطمینان سے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہے۔ آپ کا سینہ تو شق ہو جانا چاہیے تھا، اس کی عمر کا لحاظ مانے تھا، ورنہ میں اسے اٹھا کر تھانے میں بند کر دیتا۔ ایسے کٹر اور جنونی قسم کے متکبر لوگ خلق خدا کے لیے باعث آزار ہوتے ہیں، انہیں اپنے سوا سب گنہگار نظر آتے ہیں۔ وہ مذہب اور شریعت کی آڑ میں لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور انسانی حقوق پامال کرتے ہیں۔ وہ حقوق اللہ کی بجاوری میں حقوق العباد کو سراسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نہ دین کے رہتے اور نہ دنیا کے۔ دل کا گداز ختم ہو جاتا ہے تو انسان اور پتھر میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ میں نے ناگواری سے نور شاہ کو دیکھا، پھر کہا ہم نے عابدہ کو لاوارث سمجھ کر حویلی بہادر کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے، ہم نے احتیاطاً اسے امانتاً زمین کے حوالے کیا تھا، آپ چاہیں تو اس کی میت کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ میں نے خالدہ سے پوچھا اس پھوری بدمعاش کا گھر کس طرف ہے؟ دوسری گلی میں چوتھا مکان ہے، خالدہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے ASI ظہور حسین سے کہا، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ خالدہ نے کہا مجھے امید نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے گا،
میں نے کافی عرصے سے اسے نہیں دیکھا، وہ نہ ملا تو اس کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کر لیں گے، ASI نے کہا۔ پھر مولوی نور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بابا جی یہ نہ سمجھنا پھر نہیں آئیں گے، ہم تفتیش کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ابھی ہم کچھ دن ادھر خانے بال میں ہی رہیں گے، اپنا کام ختم کر کے ہی جائیں گے۔ مولوی صاحب ہمارے جانے کے بعد اپنا غصہ خالدہ پر نہیں نکالنا، اگر مجھے اس سلسلے میں ذرا بھی شکایت ملی تو واقعی میں آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اور بیزاری سے مجھے گھورتا رہا۔ اس کے انداز میں شکست پائی جاتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس قسم کے لوگ آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ ہم مقتولہ عابدہ پروین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ پھوری کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، خالدہ نے مجھے بتایا تھا، اس کی چھوٹی خالہ صفیہ فاطمہ پھوری کو زندگی دے کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ بعد ازاں پھوری کے باپ نے فضیلت بی بی نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ فضیلت بی بی اسے حبیب احمد کی 4 اولادیں تھیں۔ مطلوبہ دروازے پر پہنچ گئے، ASI نے دستک دی، تھوڑی دیر میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص دروازہ کھول کر باہر آیا۔ جی فرماؤ، کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ غفور عرف پھوری کا گھر یہی ہے؟ اس شخص نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، میں پھوری کا باپ ہوں، آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ کام بہت ہی اہم ہے، میں نے کہا۔ وہ ہے کہاں؟ ذرا باہر تو نکالیں اسے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، آپ یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم دونوں بہت دور سے آئے ہیں تمہارے بیٹے کی خاطر۔ بیٹے کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک نامعلوم بیزاری سی پھیل گئی۔ اس نے کہا، آپ کس سلسلے میں پھوری سے ملنا چاہتے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، ذرا وہ ہاتھ تو چڑھ جائے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا اس نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، ہم اسے ایک قتل کے سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ مولوی نور شاہ کی چھوٹی بیٹی عابدہ پروین کو ہمارے علاقے سے قتل کر کے بھاگا ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ بولا تھا، اس سے میرا ایک خاص مقصد وابستہ تھا۔ مولوی نور شاہ کی بیٹی؟ اس کا لہجہ حیرت میں ڈوبا تھا، مگر وہ تو 1 ماہ کبیروالا گئی ہوئی ہے اپنے ماموں کے ساتھ۔ نور شاہ نے مجھے یہی بتایا تھا۔ نور شاہ نے سب کو یہی بتایا ہوا ہے چاچا، ASI نے کہا، مگر وہ جھنگ کس طرح پہنچ گئی؟ میں نے کہا، جس طرح خالدہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ اوہ! اس نے ایک طویل سانس خارج کر کے کہا، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے حبیب احمد، تم ہمیں پھوری کے بارے میں بتاؤ، ہم اس سے بے تابی سے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کئی دن سے غائب ہے، حبیب احمد نے بتایا۔ کئی دن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے 1 ماہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اس نے بتایا تو ہوگا وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کبھی بتا کر نہیں جاتا، حبیب احمد نے جواب دیا۔ میں اس بدبخت کی حرکتوں سے بہت نالاں ہوں، آئے دن اس کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں، کبھی کسی سے جھگڑا کر لیا، کبھی کسی سے تنازع، میں تو تنگ آ گیا ہوں اس کے کرتوتوں سے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، لیکن قتل؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ مذاق نہیں ہے حبیب احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا بیٹا عابدہ کا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچا تھا، عابدہ قتل ہو چکی ہے اور پھوری غائب ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، جناب ایک عزت دار آدمی ہوں، آپ اندر بیٹھ کر بات کریں، دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم اس کی فرمائش پر گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، حبیب احمد، میں نے سنا ہے پھوری عابدہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا؟ لو جناب، وہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پھوری نے عابدہ کی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، یہ سب نور شاہ کا چلایا ہوا چکر ہے۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے دائی بشیرہ کی گواہی کو فتویٰ دیا ہے، چونکہ اس کی بیوی نے پھوری کو اپنا دودھ پلایا ہے، اس لیے وہ رضاعی بہن بھائی ہیں۔ یعنی یہ صرف پروپیگنڈا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ جب پھوری پیدا ہوا تو میں گھر میں نہیں تھا، حبیب احمد نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ان دنوں میں کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، اور جہاں تک مولوی نور شاہ کے پروپیگنڈے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس نے جو بھی کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تعمیل کرتے ہوئے بولا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے تھانے دار صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پھوری بری صحبتوں میں پڑ کر بہت بگڑ چکا ہے، کوئی بھی شریف آدمی اسے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے پہلے یہی سوچا اگر اس کی شادی کر دی جائے تو ممکن ہے وہ سدھر جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی
نظر نہیں آئی۔ پھوری کی بس ایک ہی رٹ تھی، وہ ہر صورت عابدہ سے شادی کرے گا، اور اگر عابدہ کی شادی اس سے نہ ہوئی تو وہ کسی اور سے بھی شادی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ دھمکیوں کی بات اور ہے جناب، لیکن وہ قتل نہیں کر سکتا۔ حبیب احمد نے پورے وثوق سے کہا۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا مجھے ایسے شواہد ملے ہیں کہ پھوری عابدہ کا تعاقب کر رہا تھا، باقی باتیں میں اسی سے اگلواؤں گا۔ حبیب احمد نے رازدانہ انداز میں پوچھا، عابدہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ اب اس بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے مختصراً حبیب احمد کو بتا دیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ماسٹر جمیل تو بڑا بیبا بندہ نظر آتا ہے۔ میں نے اس کے خیالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا پھوری پہلے بھی اتنے دنوں کے لیے غائب ہوا ہے؟ جی ہاں، اس کا یہی وتیرہ ہے، حبیب احمد نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ لڑکے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، ایک دو بار حوالات کی ہوا کھا کر بھی آ چکا ہے۔ کس سلسلے میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، لڑائی جھگڑے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے بندہ عادی مجرم ہے، چھوٹی موٹی گڑبڑ تو وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ حبیب احمد نے کہا، قتل والی بات پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھانے دار جی، اس پر بھی یقین آ جائے گا حبیب احمد، میں نے سنسناتے لہجے میں کہا۔ جب وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کرے گا تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ حبیب احمد نے پوچھا، ماسٹر جمیل کو تو آپ نے اغوا کے جرم میں ضرور گرفتار کر لیا ہوگا، وہ بھی منظر سے غائب ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ حبیب احمد نے آنکھیں پھیلائیں۔ ایس آئی نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، چاچا لگتا ہے تیرے پتر نے اسے بھی کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے، یعنی دوہرا قتل۔ حبیب احمد نے سراسیمہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ تو پھوری ہی بتائے گا۔ آپ کو ماسٹر جمیل کی لاش بھی مل گئی ہے کیا؟ میں نے کہا، کل ہم ماسٹر جمیل کی تلاش میں تلمبا جائیں گے اور اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس صورت میں تمہارے بیٹے کی پوزیشن اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ ایس آئی ظہور حسین نے کہا، یہ تو پھوری ہی بتائے گا اس نے ماسٹر جمیل کو قتل کر کے کہاں دبایا ہے۔ حبیب احمد اب انتہا درجے کا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے تو واقف ہی تھا، لیکن اسے توقع نہیں تھی پھوری قتل جیسے اقدام پر اتر آئے گا، اور وہ بھی دوہرا قتل۔ اس کا پریشان ہونا بیجا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، حبیب احمد کیا تمہیں اندازہ ہے پھوری کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ نہیں کس سے اس نے دوستیاں پال رکھی ہیں۔ حبیب احمد نے جواب دیا، اس کے دوستوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، بس وہی جانتا ہے۔ حبیب احمد نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، وہ بہت دور دور تک جاتا رہتا ہے، فضل شاہ، احمد پور، سیال، مہاراجہ گڑھ، پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہوتا پھرتا ہے، کبھی تو 2 ماہ تک نظر نہیں آتا گھر پر۔ حبیب احمد نے جن جگہوں کے نام گنوائے میں نے انہیں سن کر چونک گیا، ان میں سے بیشتر علاقے جھنگ ضلع میں تھے، خاص طور پر اتران ہزاری تو حویلی بہادر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ علاقہ دریا کے دوسری جانب جھنگ کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ میں نے حبیب احمد سے کچھ اور سوالات بھی کیے، مگر تسلی بخش نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ وہ اپنے بیٹے پھوری کی خفیہ سرگرمیوں سے ذرا واقف نہیں تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے حبیب سے پوچھا، حبیب احمد تمہارے پاس پھوری کی کوئی تصویر وغیرہ تو ہوگی؟ تصویر؟ اس نے خیال انگیز انداز میں کہا، آپ ٹھہریں، میں اپنے گھر والی سے پوچھتا ہوں، شاید تصویروں والے ڈبے میں پھوری کی بھی کوئی تصویر موجود ہو۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ حبیب احمد نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد فضیلت نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد حبیب احمد واپس بیٹھک میں آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر، میری تصویر تھی جو اس نے میری جانب بڑھا دی۔ وہ ایک کلوز اپ تھا۔ پھوری اپنی شکل و صورت سے کوئی چھٹا ہوا بدمعاش دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی، تاہم مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ سرخ آنکھوں والا ایک سیارو شخص تھا۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال تھے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں، اور گردن میں اس نے مفلر نما کپڑا ڈال رکھا تھا، اور وہ بنا بنایا کسی پنجابی فلم کا ولن نظر آتا تھا۔ میں نے پھوری کی مذکورہ تصویر اپنی جیب میں رکھی اور اٹھتے ہوئے کہا، حبیب احمد، جب تک اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہم خانے وال میں ہی رہیں گے۔ اس دوران میں اگر تمہیں
پھوری کے بارے میں کسی قسم کی سنگن ملتی ہے تو فوراً تھانے آ کے اطلاع دینا، ہمارا قیام علاقے کے تھانے میں ہی ہے۔ جی میں ایسا ہی کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا، مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا وہ کسی قتل کی واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جب یہ کیس مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ میں ہر قیمت پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گا۔ تھانے دار صاحب، وہ جھجکتے ہوئے لہجے میں بولا، ایک بات میری ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ حبیب احمد نے کہا، آپ نے بتایا ماسٹر جمیل بہار ابھی تک لاپتہ ہے۔ ہاں ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا، وہ جلد ہی ہماری گرفت میں ہوگا۔ اس کا جرم بھی کم سنگین نہیں ہے۔ اغوا کوئی معمولی جرم نہیں ہے حبیب احمد۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حبیب احمد نے پرخیال انداز میں کہا، ماسٹر جمیل ہی نے عابدہ کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جن امکانات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ پہلے سے میرے ذہن میں موجود ہیں۔ تم فکر نہ کرو، اگر تمہارا بیٹا کسی بھی طرح اس معاملے میں ملوث نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر ہم حبیب احمد کے گھر سے باہر نکل آئے۔ تھانے کی جانب جاتے ہوئے ASI ظہور نے کہا، ملک صاحب ایک بات ہے اور وہ یہ کہ حبیب احمد کی بات مجھے کافی وزنی محسوس ہو رہی ہے۔ کون سی بات ظہور حسین؟ وہ جو اس نے ماسٹر جمیل کے بارے میں کہی ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ماسٹر جمیل ہی عابدہ کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ظہور حسین نے کہا، البتہ یہ بات میرے دل کو لگی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط جواز بھی سامنے آنا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، خالدہ کے بیان کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے تھے، پھر بغیر مضبوط جواز کے یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ جمیل بہار نے اپنی محبوبہ کی جان لی ہے۔ علاوہ ازیں عابدہ کے خط سے پھوری کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں انہیں بھی کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وہ ان دونوں کے تعاقب میں تو تھا اور ظاہر ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے تو ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ میں نے ظہور حسین کے چہرے کا جائزہ لیا، وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا، اسی تناظر میں اگر تجزیہ کیا جائے تو ماسٹر جمیل کی بنسبت غفور عرف پھوری کی جانب زیادہ دھیان جاتا ہے، لیکن ماسٹر جمیل کی ذات بھی شک سے پاک نہیں ہے۔ میں تمہاری بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، اور میں نے اس سلسلے میں ایک جامع منصوبہ بندی بھی اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی ہے۔ رات کو آرام سے اس پر بات ہوگی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ میزبان تھانے دار نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا اور ہماری دن بھر کی کارروائی کے بارے میں استفسار کیا۔ متعلقہ تھانے دار کا نام حق نواز جنجوعہ تھا۔ میں نے کہا، جنجوعہ صاحب، کام کی بہت سی باتیں معلوم ہوئی ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ کیس تقریباً حل ہو ہی چکا ہے۔ اس زنجیر کی صرف 2 کڑیاں کم ہیں، ان کو ہتھ کڑیاں لگ جائیں تو اس کیس کی زنجیر مکمل ہو جائے۔ ہمیں حکم دیں ملک صاحب، حق نواز جنجوعہ نے جوشیلہ انداز میں کہا۔ ان دونوں کڑیوں کو ابھی گرفتار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ فی الحال یہ ممکن نہیں۔ ایک کڑی کی تلاش میں کل صبح خود تلمبا جاؤں گا، ممکن ہے ہاتھ لگ جائے، اور دوسری کڑی، میں نے جواب دیا، اس کا ابھی تک سراغ نہیں ملا ہے۔ کون ہے وہ سورما؟ غفور عرف پھوری بدماش، میں نے بتایا۔ پھر پوچھا، اس کا ریکارڈ کیسا ہے؟ تھانے دار حق نواز جنجوعہ نے کہا، دوسرے درجے کا بدماش ہے، چوری چکاری، دھوس دھاندلی وغیرہ کے جرائم میں ملوث رہتا ہے۔ 1-2 مرتبہ میں نے خود اپنی نگرانی میں اس کی پشت پر لتر لگوائے ہیں۔ وہ ہفتہ 10 دن حوالات میں رہا ہے، ویسے اکثر کئی دنوں تک وہ علاقے سے غائب رہتا ہے، اور اب بھی تقریباً 1 ماہ سے غائب ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس مرتبہ ایک قاتل کی حیثیت سے مجھے اس کی تلاش ہے۔ حق نواز جنجوعہ نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، آس پاس کے علاقوں میں اس کی تلاش کے لیے آدمی دوڑا دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک ہی رپورٹ ہے کہ وہ اکثر ضلع جھنگ بھی جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا، اپنے علاقے میں اسے چھاپنے کے لیے میں نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں صبح ہی اپنے ASI کو جھنگ روانہ کر دوں گا، کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ۔ حق نواز جنجوعہ نے پوچھا، آپ کا اپنا کل کا پروگرام کیا ہے؟ میں صبح تلمبا روانہ ہو جاؤں گا، میں نے بتایا۔ وہاں چک 88 میں ماسٹر جمیل بہار کا گھر ہے۔ مقتولہ عابدہ پروین اسی ماسٹر جمیل کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ اگرچہ ہمارے پاس اس
فرار نما اغوا کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی، لیکن یہ واقعہ میرے تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے، اس لیے میں کل ہی ماسٹر جمیل کی تلاش میں سرگرم ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، اگر مقتولہ کا باپ پہلے ہی روز آپ کے پاس رپورٹ درج کرا دیتا تو ممکن ہے وہ جان سے نہ جاتی۔ اس خبیث بڈھے کو سمجھانا ناممکن ہے۔ حق نواز نے برا سا منہ بنایا۔ اس کی بے جا سختیوں اور ناروا سلوک نے بچیوں کی زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ آپدہ سے پہلے اس کی بڑی بہن خالدہ بھی یہ کارنامہ انجام دے چکی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، اگر ورثہ ہی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرے تو پولیس کہاں تک ایک ایک گھر کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کے مسائل کا حل کرتی پھرے گی۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میں نے کہا۔ آج مولوی نور شاہ نے ایک طویل ملاقات کی ہے۔ وہ خاصا نامعقول اور عاقبت نااندیش شخص ہے۔ مذہب کی آڑ میں اس نے اپنے گھر کو ظلمت کدہ بنا رکھا ہے۔ کاش ایسے خود پسند اور متکبر والدین کے لیے کسی سخت ترین سزا کی گنجائش ہوتی، جو اپنے اولاد کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ان کی انا اور شخصیت کو کچل کر ان کو دنیا والوں کے سامنے تماشا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسے افراد کے لیے خدا کا دردناک عذاب ہے۔ حق نواز جنجوعہ نے میرے خیال کی ترجمانی کرتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کا ASI تو کل واپس چلا جائے گا، آپ کو اپنے ساتھ تلمبہ لے جانے کے لیے کچھ عملے کی ضرورت ہو تو بتائیں، اس کا فیصلہ میں صبح ہی کروں گا، میں نے کہا، اور آرام کرنے کے لیے چلا گیا جہاں ہمارے قیام و طعام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ پوری رات اس کیس کی گمشدہ کڑیوں کو ملاتے ہوئے آنکھوں میں کٹ گئی۔ دوسری صبح میں نے ASI ظہور حسین کو واپس حویلی بہادر روانہ کر دیا۔ میں نے پھوری کی تصویر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم فوراً کسی فوٹوگرافر سے اس کی چند کاپیاں بنوا لاؤ اور تھانے پہنچتے ہی ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کا انتخاب کرو۔ پھر انہیں پھوری کے بارے میں خصوصی ہدایت دے کر اتھران ہزاری، شور کوٹ، مہاراجہ گڑھ، احمد پور، سیال اور بستی اسلام میں پھیلا دو۔ ظہور حسین نے کہا، ملک صاحب، پھوری کے باپ حبیب احمد نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ فاضل شاہ بھی جاتا رہتا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے کہا، فاضل شاہ کا علاقہ ضلع خانیوال میں ہی ہے اور ضلع میں پھوری کی تلاش کا بیڑا حق نواز جنجوعہ نے اٹھا لیا ہے۔ پھر یہ تو ٹھیک ہے۔ ظہور حسین نے مطمئن ہو کر حویلی بہادر روانہ ہو گیا۔ میں نے تھانے دار حق نواز جنجوعہ کی فرمائش پر اس کے تھانے کے ایک حوالدار کو ساتھ لیا اور ماسٹر جمیل بہار کے گھر چل پڑا۔ حوالدار منظور الہی سرکاری وردی میں تھا، جبکہ میں حسب معمول سادہ لباس میں تھا۔ خانیوال سے ہم بذریعہ ٹرین پہلے میاں چنوں پہنچے، پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر بالآخر تلمبہ سے ایک تانگا پکڑ کر ہم اپنے مطلوبہ گاؤں چک 88 آر پہنچ گئے۔ تلمبہ کا تھانہ انچارج، جو کہ ایک سب انسپکٹر تھا، مجھے بخوبی جانتا تھا۔ کچھ عرصے قبل میاں چنوں کے ایک تھانے میں تعینات رہا تھا۔ ایک دو مرتبہ مذکورہ سب انسپکٹر رائے احمد کھرل سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تاہم اس وقت تک وہ تھانے دار نہیں بنا تھا۔ ہماری آمد کا مختصر احوال سننے کے بعد اس نے اپنے تھانے کے 2 کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ لگا دیے۔ ہم چاروں افراد ایک ساتھ چک 88 آر پہنچے۔ مذکورہ دونوں کانسٹیبل بھی وردی میں تھے۔ ماسٹر جمیل کا گھر چک 88 آر کے جنوبی سرے پر واقع تھا۔ وہاں بہت سے مکانات بنے ہوئے تھے، زیادہ تر پلاٹ خالی تھے۔ اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ ماسٹر جمیل کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 5 مرلہ ہوگا، سے 120 گز سمجھ لیں۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ 16-17 سالہ ایک لڑکے نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اسے کچھ بولنے سے پہلے ہی سوال کر ڈالا، ماسٹر جمیل بہار کا گھر یہی ہے؟ آہو جی، اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کون ہے پتر نصیر؟ گھر کے اندر سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص خود بھی دروازے پر چلا آیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ کی گل ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ میں نے کہا، ماسٹر جمیل سے ملنے آیا ہوں، اسے باہر بلا دیں۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب۔ اس شخص نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے میرا جائزہ لینے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال رہی ہوگی۔ میں نے کہا، چاچا، تمہارے پہچاننے کا کیا سوال ہے؟ آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ اس نے پولیس والوں کی وردی کو بغور دیکھا، پھر تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، خیریت تو ہے جناب؟ آج سے پہلے تو کبھی پولیس ہمارے دروازے پر نہیں آئی۔ آپ جمیل سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، جمیل سے ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں جمیل کا باپ ہوں۔ اس نے بتایا، میرا نام کبیر علی ہے۔ کبیر علی؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمیل کو فوراً باہر بلا لو، معاملہ خاصا سنگین ہے۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ آپ اندر آ جائیں، جمیل تو اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟
آپ اندر تو آئیں، وہ اجازت آمیز لہجے میں بولا۔ ہم اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ حوالدار منظور الہی اور دونوں کانسٹیبل چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ میرے لیے کبیر علی کے اشارے پر ایک کرسی اٹھا لایا۔ اتنی دیر میں جمیل کی والدہ جنت بی بی کمرے سے باہر نکل آئیں اور آتے ہی اس نے کبیر احمد سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ پولیس والے جمیل کو کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں مختصر حالات سے آگاہ کروں۔ میری بات ختم ہوتے ہی جنت بی بی نے تیز آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمیل ایسا لڑکا نہیں ہے۔ کبیر علی نے کہا، تھانے دار صاحب، جمیل کی تو منگنی ہو چکی ہے، اگلے سال شادی ہونے والی ہے۔ میرے لیے یہ انکشاف تھا۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ جمیل کہاں ہے؟ جنت بی بی نے کہا، وہ اپنی بہن کے پنڈ گیا ہوا ہے۔ کب سے؟ جمیل بہار کے چھوٹے بھائی نصیر احمد نے بتایا، بھائی جان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، تمہاری مذکورہ بیٹی کہاں رہتی ہے؟ سعیدہ چک 94 میں بیاہی ہوئی ہے، کبیر علی نے جواب دیا۔ جمیل چھٹیوں میں اکثر اس سے ملنے جاتا رہتا ہے۔ چک 94 خانیوال ضلع کے جنوبی مشرق میں واقع تھا۔ میں نے پوچھا، جمیل کو گئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ پہلے بھی اتنے دنوں کے لیے بہن کے پاس جاتا رہتا تھا؟ منگنی کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی وہاں جانے لگا تھا، جنت بی بی نے بتایا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ کبیر علی نے وضاحت کی، وہ دراصل اس کی منگنی ہم نے سعیدہ کی نند سے کی ہے۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، یاسمین بڑی اچھی بچی ہے؟ جنت بی بی نے بتایا۔ میں نے کہا، جمیل احمد نے واپسی کے بارے میں کچھ بتایا تھا، شاید وہ گرمیوں کی تمام چھٹیاں وہیں گزارے گا۔ کبیر علی نے کہا۔ جمیل بہار کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اس نے اچھی طرح تصدیق کر لی ہے کہ جمیل نے 3 جون کو خانیوال سے پڑوسی نورشاہ کی چھوٹی بیٹی عابدہ پروین کو اغوا کیا اور گھومتے پھرتے میرے علاقے میں آ نکلا۔ میرے پاس پکے ثبوت بھی موجود ہیں۔ عابدہ قتل ہو چکی ہے اور تمہارا بیٹا جمیل غائب ہے۔ اگر تم ان تمام معاملات کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو سچ سچ بتاؤ، ورنہ بعد میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ تھانے دار صاحب، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرا جمیل ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ جنت بی بی نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ضرور کسی نے آپ کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ میرا پتر تو سیدھا سعیدہ کے پاس گیا ہے۔ میں نے کہا، ہم ابھی یہاں سے سیدھے چک 94 جائیں گے اور ہر قسم کی تصدیق کریں گے۔ آپ جس طرح چاہیں تصدیق کریں تھانے دار صاحب، کبیر احمد نے کہا۔ مجھے یقین ہے میرا پتر بے گناہ ہے۔ میں نے کہا، تمہارے بیان کے مطابق جمیل اپنی بہن کے پاس گیا ہوا ہے۔ تمہارے بیٹے نصیر احمد نے بتایا کہ وہ 3 جون کو گھر سے نکلا تھا۔ اسی تاریخ میں یعنی 3 جون کو ماسٹر جمیل عابدہ پروین کے ساتھ خانیوال اسٹیشن سے جھک جانے والی ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں تمہاری بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے سر تھامتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری سمجھ میں اس وقت آئے گا کبیر علی، جب جمیل جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ دونوں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے بولا، میرا جمیل کسی لڑکی کو اغوا نہیں کر سکتا، وہ ایسی نازیبا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اگلے سال تو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ یاسمین میں کوئی کمی نہیں ہے، جمیل کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کبیر علی، معاملہ صرف اغوا تک محدود نہیں ہے، وہ لڑکی کو قتل بھی کر چکا ہے۔ جمیل احمد کی روپوشی سے اس امکان کو تقویت ملتی ہے۔ جمیل ہی عابدہ کا قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ جمیل کی ماں جنت بی بی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ جمیل نے تو کبھی ایک چیٹی بھی نہیں ماری، وہ کیسے زندہ شخص کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی گرفتاری کے بعد ہی راز کھلے گا۔ میں نے کہا، کبیر احمد، میں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ مجرموں اور قاتلوں کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، میرے رب جانتا ہے میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، سونا رب ہی جانتا ہے، میرے پتر کی حفاظت کرے۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، میں نے سنا ہے جمیل شاعری وغیرہ بھی کرتا تھا؟ اس غیر متعلقہ سوال پر پہلے تو اس نے مجھے چونک کر دیکھا، پھر بتایا، جی ہاں، وہ شعر وغیرہ لکھتا تھا۔ جو لوگ شاعری کرتے ہیں یا شاعری جیسا ذوق رکھتے ہیں، ان کے دل میں بڑا گداز ہوتا ہے۔ ایسے افراد عشق و محبت کے معاملے میں بھی خاصے تیز ہوتے ہیں۔ جمیل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کبیر علی؟ کبیر علی کے بجائے جنت بی بی بول اٹھی، میرے پتر نے ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، عشق و محبت کوئی گھٹیا کام نہیں اگر اس کو طریقے اور سلیقے سے کیا جائے تو۔ کبیر علی نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا، پھر بتایا، ملک صاحب، جنت بی بی
آپ کی بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ واقعی جمیل کے بارے میں ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ آپ پورے پنڈ میں اس کے کردار کی گواہی لے سکتے ہیں۔ گواہی کی ضرورت پڑی تو گواہی بھی لے لیں گے کبیر صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو ہم چک 94 جائیں گے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ جنت بی بی جلدی سے بولی۔ ٹھہرے، میں اپنا برقع پہن کر آتی ہوں۔ کبیر علی نے ڈانٹ کر اسے روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہیں آنے جانے کی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ جنت بی بی خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی، پتہ نہیں کس نے پولیس کو جمیل کے پیچھے لگا دیا ہے۔ میرا پتر تو ہیرا ہے، اس کی شرافت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ اتنا ہمدرد ہے کہ ایک بلی کے بچے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس طرح تڑپ اٹھتا ہے جیسے وہ مصیبت خود اس کی جان پر بیت رہی ہو۔ میں نے کہا، بی بی تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تمہارا پتر ایسے ہی ثابت ہوا ہے۔ کبیر علی اور جنت بی بی نے بیک وقت سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ جنت بی بی نے استفسار کیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا جمیل انتہائی رحم دل، خلوص اور ہمدرد انسان ہے۔ دوسروں کی مصیبت میں کود پڑنے اور ہم وقت ان کی مدد کرنے کا اسے خصوصی شوق ہے۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ کبیر علی کے چہرے پر حیرت آمیز پریشانی نمودار ہوئی۔ جنت بی بی نے کہا، پلے تو میرے کچھ بھی نہیں پڑا۔ بات دراصل یہ ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جمیل نے جس لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے اور جو اب فرش زمین اوڑھ کر سو چکی ہے، وہ لڑکی بڑی دکھی اور مصیبت زدہ تھی۔ وہ اپنے گھر کے جہنم میں کروٹ کروٹ جھلس رہی تھی۔ اس کی داستان اتنی دردناک اور اثر انگیز تھی کہ سخت دل شخص کو بھی اس سے ہمدردی محسوس ہو۔ اور وہ لڑکی اکثر و بیشتر جمیل کو اپنے مصائب و مسائل سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جمیل کو پسند بھی کرنے لگی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ گھر سے بھاگے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جمیل جو کسی بلی کے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس انسان کی بچی کو دکھ اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل میں اس مظلوم لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ دونوں، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دونوں کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میری باتوں کو تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کبیر علی نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، ممکن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہو، جمیل اپنی بہن کے پاس چک 94 میں ہی ہو۔ یہ ایک باپ کے دلی جذبات تھے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ معجزہ ہوگا، ورنہ حالات و شرائط تو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یا اللہ یہ معجزہ ہو جائے۔ جنت بی بی نے اپنے آنچل کو دعائی انداز میں بلند کرتے ہوئے التجا کی۔ ماؤں کو اپنی اولاد کے بارے میں معجزے رونما ہونے کی کچھ زیادہ ہی توقع ہوتی ہے۔ ہم تھانہ تلمبہ پہنچے تو سورج مغربی افق کی جانب اپنا سفر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ ہمارے عزائم سن کر تھانہ انچارج رائے نذیر احمد کھرل نے کہا، ملک صاحب میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آج رات آپ آرام کریں، چک 94 جانے کے لیے کل صبح کا وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ میرے استفسار پر نذیر احمد کھرل نے وضاحت کی کہ چک 94 پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہو جائے گی۔ مجھے اس کا مشورہ خاصا معقول لگا۔ دراصل اس زمانے میں تلمبہ سے چک 94 جانے کے لیے پہلی بس کے ذریعے میاں چنو جانا پڑتا تھا۔ میاں چنو سے چک 94 تک بھی کوئی پختہ سڑک نہیں تھی اور سواری کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ جمیل کا باپ کبیر علی واپس اپنے گاؤں چلا گیا، اس عہد کے ساتھ کہ وہ صبح پہلے ہی تانگے سے تھانے پہنچ جائے گا۔ میں نے وہ رات تھانے دار رائے نذیر احمد کھرل کی میزبانی میں بسر کی۔ دوسری روز ہم بعد از دوپہر چک 94 پہنچ گئے۔ دونوں کانسٹیبل اپنے تھانے میں ہی رہ گئے، میرے ساتھ صرف حوالدار منظور علی اور جمیل کا باپ کبیر علی۔ کبیر علی کی بیٹی سعدیہ اپنے چچا زاد محمد افضل سے بیاہی گئی تھی۔ محمد افضل کی چھوٹی بہن یاسمین کی منگنی ماسٹر جمیل بہار سے ہو چکی تھی۔ کبیر علی کے چھوٹے بھائی جمال الدین نے بڑا گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، لیکن حوالدار منظور علی کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے، چونکہ اس کی وجہ اس کے جسم پر سجی پولیس کی وردی تھی۔ ہم اندر جا کر بیٹھ چکے تو کبیر احمد نے ہمارا تعارف کروایا اور مختصراً حالات کی نزاکت سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا۔ پھر کہا، جمال الدین تھانے دار صاحب کو بتاؤ جمیل احمد کب سے تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ جمال الدین کے چہرے پر تفکرات کی گہری
छाइयाँ नमूदार हुई। उसने बारी बारी हम सबको देखा। उसकी निगाहों में हजारों अंदेशे मौजूद थे। कबीर अली ने जरा सख्त लहजे में कहा, क्या बात है जमालुद्दीन, तुम खासे परेशान दिखाई दे रहे हो। कहाँ है जमील, जरा इसे यहाँ तो बुलाओ। जमालुद्दीन के चेहरे के तासुरात देखकर मैं सारी बात समझ गया। यकीनन बहुत बड़ी गड़बड़ मौजूद थी। मैंने बराह रास्त जमालुद्दीन से इस्तफसार किया, जमालुद्दीन, क्या 3 जून को जमील यहाँ आया था? वो थूक निगलते हुए बोला, हाँ आया तो था, फिर क्या हुआ? वो खासा जल्दी में था, जमालुद्दीन ने बताया। कह रहा था चंद रोज बाद दोबारा आएगा, उसे कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए दोबारा खानेवाल जाना है। वो कितने दिन यहाँ रुका था? जमालुद्दीन ने जवाब दिया, वो उसी रोज वापस चला गया था। जमालुद्दीन, तुमने बताया है कि वो खासा जल्दी में था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो वो 2-3 घंटों के लिए यहाँ आया था? वो बता रहा था कि सईदा से उसे कोई जरूरी बात करना है। तुम जानते हो वो जरूरी बात क्या थी? जमालुद्दीन ने नफी में जवाब दिया। मैंने कहा, मैं सईदा से मिलना चाहता हूँ। जमालुद्दीन ने पहले तो हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन जब मैंने उसे केस की संगीनी से आगाह किया तो वो बेचूचरा राजी हो गया। मैं पर्दा करवाता हूँ, मैं उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप ज़रा इंतज़ार करें। फिर उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। मैंने कबीर अली की तरफ देखते हुए कहा, कबीर अली, तुम तो कह रहे थे 2 माह तक वो अपनी बहन के पास रहेगा, तुमने झूठ क्यों बोला था? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो नहीर सी आवाज़ में बोला। जमील अहमद ने मुझे यही बताया था। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियाँ यहीं गुजारने आता था, लेकिन इस मर्तबा वो यहाँ 2 माह के लिए नहीं आया, बल्कि महज 2 घंटे ही ठहरा। मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए दोबारा खानेवाल जाना था। क्यों? अब कुछ आया समझ में? उसके चेहरे पर सरसों फूल रही थी। निहायत ही कमज़ोर आवाज़ में मिनमिनाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ में तुम्हारी, मैंने मायना ख़ेज़ अंदाज में कहा। आगे आगे देखो होता है क्या। वो सर पकड़कर बैठ गया और मुँह ही मुँह में दुआई कलमात दोहराने लगा। थोड़ी ही देर बाद जमालुद्दीन मुझे घर के अंदर ले गया और सईदा से मिलवा दिया। वो 26-27 साल की एक कबूल सूरत औरत थी। अंदरून खाना तमाम अफराद को जमील के कारनामे का इल्म हो चुका था, और इन अफराद में जमील की मंगेतर 23 साला यास्मीन भी मौजूद थी। सईदा से 10-15 मिनट की गुफ्तगू में मुझे सिर्फ यही एक काम की बात मालूम हुई कि वो अपनी बहन के पास कुछ रकम लेने आया था। दरअसल वो रकम जमील ही की थी, जो उसने थोड़ी थोड़ी जमा कर रखी थी और सईदा को हिफाजत की पेश नज़र रखवा दी थी। सईदा का ख्याल था वो रकम जमील की शादी के वक्त दरकार होगी। मैंने सईदा से पूछा, जमील ने ये तो बताया होगा कि इस अचानक रकम की क्या ज़रूरत पेश आ गई? सईदा ने जवाब दिया, मुझे खुद हैरत हुई थी, और मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ खानेवाल में एक बहुत सस्ता घर बिक रहा है, वो चाहता है फ़ौरन ख़रीद ले। शादी के बाद वो शहर में रहना चाहता था। वो कितनी रकम लेकर गया था? 5,000। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की। इस ज़माने में 5,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। सोना सोना 50-60 रुपए तोले था, जो आसानी मिल जाता था। आजकल के 5 लाख रुपए समझ लें। इसका मतलब ये है, जमील के साथ एक हसीन और जमील औरत के अलावा अच्छी खासी रकम भी थी। उसके सामान में से रकम नाम की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि रकम उसके लिबास में मौजूद थी, या उसने किसी दूसरी जगह उसे महफूज कर दिया था। जमील की जल्द अज जल्द तलाश करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने पूछा, सईदा, एक स्कूल टीचर ने इतनी रकम कैसे जमा कर ली थी? बात दरअसल ये है कि जमील के तो सिर्फ 3,000 रुपये थे। सईदा ने बताया, 2,000 रुपये उसने मुझसे उधार लिए थे। उसने वादा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर वो थोड़ी थोड़ी करके रकम वापस कर देगा। सईदा के पास से उठने के बाद मैंने जमालुद्दीन से कहा, मैं 2 बातें आपकी बेटी यास्मीन से भी करना चाहता हूँ जनाब, उसकी हालत बहुत ख़राब है। जमालुद्दीन ने खुशामदाना लहजे में कहा। इसने जब से जमील अहमद के बारे में सुना है, उस पर गम की शिद्दत से गशी तारी हो गई है। मैंने अभी अभी छोटे बेटे को डॉक्टर की जानिब दौड़ाया है। ये खबर ही ऐसी है कि पूरे घर में हलचल मच गई है। ये कोई मामूली सदमा तो नहीं। यास्मीन को बुरी तरह मुतासिर होना समझ में आता था। वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि उससे कोई कारआमद मालूमात हासिल हो सकेंगी। जमील ने ज़ाहिर है यास्मीन को अपने अज़ाइम से आगाह नहीं किया होगा। इसी दौरान एक डिस्पेंसर टाइप डॉक्टर यास्मीन को देखने आ गया। उसने चेकअप किया, एक इंजेक्शन यास्मीन को लगाया और मुकम्मल आराम का मशवरा के साथ कुछ अद्वियात देकर रुखसत हो गया। मेरा वहाँ मज़ीद क़याम का वक्त का ज़िया करने के मुतरादिफ था। मैंने जमील की बहन सईदा से कहा, तुम्हारे पास यकीनन जमील की कोई तस्वीर तो होगी, मुझे उसकी एक वाज़ेह तस्वीर चाहिए। सईदा ने चंद तस्वीरें लाकर मुझे दिखाई। उनमें से एक तस्वीर मैंने अपने पास रख ली। फिर वहाँ से आने से पहले मैंने जमालुद्दीन और कबीर अली को ताकीद कर दी, अगर जमील वापस आ जाए या उसके बारे में आपको
آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی معلومات ملے تو فوراً اپنے قریبی تھانے میں جا کر بتائیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سخت لہجے میں کہا، جمیل کو تو میں جلد از جلد تلاش کر لوں گا، لیکن اگر کسی موقع پر مجھے پتہ چلا آپ میں سے کسی نے بھی حقائق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں جمیل کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی قانون کے رگڑے میں لے لوں گا۔ کبیر علی نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جمال الدین بنسبت پر اعتماد نظر آتا تھا۔ بولا، ملک صاحب، میں نے ہمیشہ قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے، اگرچہ مجھے یقین نہیں ہے جمیل نے ایک ایسا انتہائی قدم اٹھایا ہوگا، تاہم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجھ سے جو بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ شاباش، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری نازک پوزیشن کا احساس ہے۔ جمیل 1 سال بعد تمہارا داماد بننے والا تھا، لیکن حقائق کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ کبیر علی نے رات وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ میں حوالدار منظور علی کے ساتھ واپس پرانا خانیوال آ گیا۔ میں تھانے دار نذیر احمد کھل کو تاکید کرنا نہیں بھولا کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں ماسٹر جمیل بہار اور غفور عرف پھوری کی تلاشی کا خصوصی بندوبست کر لے۔ مزید 2 روز تک جب دونوں مطلوبہ افراد کا کوئی سراغ نہ ملا تو میں تھانے دار کا شکریہ ادا کر کر واپس اپنے علاقے حویلی بہادر آ گیا۔ تھانے دار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی اسے ماسٹر جمیل بہادر یا پھوری کے کوئی خیر خبر ملے گی تو وہ انہیں گرفتار کر کے مجھے مطلع کر دے گا۔ میں 5 روز کے بعد اپنے تھانے واپس آ گیا۔ جولائی کا پورا مہینہ ماسٹر جمیل اور پھوری کی تلاش میں گزر گیا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے جمیل کی تصویر کی مختلف کاپیاں چھاپہ مار ٹیموں کو فراہم کر دیں۔ تمام ممکنہ علاقوں میں بڑے تواتر سے چھاپے مارے گئے، لیکن لگتا تھا انہیں یا تو زمین کھا گئی یا پھر آسمان۔ تلمبہ اور خانیوال میں سے کوئی بھی حوصلہ افزا رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ اگست کے مہینے میں میری سرگرمیاں پہلے کی بنسبت سست پڑنے لگیں۔ میں نے علاقہ ایس ایس پی کی تمام صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا اور اس نے ایسا انتظام کر دیا کہ وسیع پیمانے پر دونوں مطلوبہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری کی گئی۔ ستمبر شروع ہوا تو میں دیگر معاملات میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس کیس سے میری توجہ ہٹ گئی۔ میں نے اس کیس کی فائل کو بحفاظت داخلے دفتر کر دیا۔ پھر دسمبر کے اوائل میں اتفاقاً ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، نہ حل لگا نہ بیل، اور یہ کیس خود بخود حل ہو گیا۔ ایک روز میں دن بھر کی مصروفیت کے بعد آرام کرنے کوارٹر آیا تو تھوڑی دیر بعد ہی ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب آپ فوراً تھانے آ جائیں، ایک بہت بڑی واردات ہو گئی ہے۔ اوئے، کیسی واردات؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، جناب، ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک بارات پر حملہ کر دیا ہے۔ حملہ کر دیا ہے؟ میں نے وردی پہننے کے دوران حیرت سے پوچھا، کہاں حملہ کر دیا ہے؟ میری سمجھ میں تمہاری بالکل بات نہیں آ رہی۔ کانسٹیبل نے بتایا، زیادہ تفصیل تو مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن لٹ پٹ کر آنے والے باراتی تھانے میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صوبے خان ندامت آمیز لہجے میں بولا، میں پہلے واقعی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ پھوری کے ساتھ جو دوسرا ڈاکو براتیوں کے ہتھے چڑھا تھا اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات بھیج دیا اور پھوری کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانے کے انتظامات کیے۔ 1 ہفتے کے علاج معالجے کے بعد اس کی حالت سنبھل گئی، لیکن ڈاکٹر کی جانب سے پر امید نہیں تھے۔ براتیوں نے اس کے جسم پر اتنے ڈانگ سوٹھے برسائے تھے کہ اس کا بچنا محال نظر آتا تھا، خصوصاً سر میں آنے والی چوٹیں شدید تھیں۔ جب پھوری کو یقین ہو گیا وہ اب بچ نہیں سکے گا تو اس نے سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب زندگی کی امید ہی باقی نہ رہے تو انسان کے پاس جھوٹ بولنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ پھوری نے موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے دوران جو بیان دیا، آپ اسے پھوری کا اقبال جرم کہہ سکتے ہیں، اور اس کیس کی آخری کڑی بھی۔ پھوری کے بیان کے بعد وہ زنجیر مکمل ہو گئی۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھوری دل میں یہ تہیہ کر کے جمیل اور عابدہ کے تعاقب میں نکلا تھا کہ اسے جیسے ہی کوئی مناسب موقع ملا وہ ان دونوں کو موت کی نیند سلا دے گا۔ اگر عابدہ اسے حاصل نہیں ہو سکی تو پھر وہ اسے کسی دوسرے کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک تیز دھار خنجر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ شور کوٹ تک وہ نہایت کامیابی سے اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ اچانک لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھوری سٹپٹا کر رہ گیا، تاہم اس کی تلاش پہلے بستی اسلام گیا، پھر واپس شور کوٹ لوٹ آیا، ایک دن وہاں گزارا، پھر پیر محل آ گیا۔ جمیل اور عابدہ کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے بعد اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر نہیں کرے گا اور اس کا کام یہیں تمام کر دے گا۔ شب بسری کے لیے وہ نہر کے پل کے ساتھ پختہ بنی ہوئی سیڑھیوں کا استعمال کرتا۔ دن میں گاؤں کی عورتیں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھیں، لیکن رات میں اس طرف کوئی رخ نہ کرتا، بالکل سناٹا ہوتا تھا۔ وقوعہ کی رات نصف شب کے قریب پھوری نے دوڑتے قدموں کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قدم اس کے قریب آ گئے۔ اس نے پل کی آڑ میں دیکھا
اسے اپنی نظروں کے سامنے دو افراد کے حیولے نظر آئے۔ مزید قریب آنے پر اس نے ایک مرد اور عورت کو دیکھا۔ عورت تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نہر کے کنارے بڑھ رہی تھی، جبکہ مرد ایسا کرنے سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ کنارے پر پہنچ گئے تو پھوری نے اس کی آواز بھی سنائی دینے لگی، اور یہ آوازیں وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا داخل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ مرد کہہ رہا تھا، رک جاؤ آبدہ، یہ حماقت نہ کرو۔ پھوری نے ماسٹر جمیل کی آواز پہچان لی تھی۔ پھوری ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، ایک ایسی اوٹ میں بیٹھا تھا وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر وہ ان دونوں کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی واضح طور پر آواز بھی سن سکتا تھا۔ اس وقت پھوری اور ان دونوں کو دور تک کسی کی موجودگی کا آسان نہیں تھا۔ آبدہ نے کہا، یہ حماقت نہیں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ خودکشی کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جمیل نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں تو محبت تھی نا مجھ سے، کہاں گئی تمہاری وہ محبت؟ آبدہ نے غصیلے لہجے میں کہا، تم سے محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں آبدہ، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ مجھے اپنی منگنی سے بے خبر رکھا۔ آبدہ غصہ کرنے لگی۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، جمیل نے کہا۔ وہ بھڑ گئی۔ تمہارا مناسب وقت ہمیشہ نامناسب موقع پر آتا ہے، آبدہ نے کہا، اور اپنی کلائی چھڑانے کے لیے زور مارا۔ تم اتنے دنوں سے مجھے ساتھ لیے پھر رہے ہو، لیکن ابھی تک تمہیں نکاح کا مناسب موقع نہیں مل رہا۔ جمیل نے کہا، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں اور میں انکار کب کر رہا ہوں نکاح سے؟ تم تو میری جان ہو، میں تم سے ضرور شادی کروں گا، بس مجبوری کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری مجبوری یہی ہے کہ تم اپنے منگیتر کو چھوڑ نہیں سکتے، آبدہ نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ اگر میں تمہیں دوسری شادی کی تحریری اجازت دے دوں تو تم فوراً نکاح کر لو گے، یہی بات تم مجھے اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیوں؟ یہ کوئی ناجائز اور نامناسب بات بھی نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی شرائط تھی تو بغیر نکاح کے میرے ساتھ شوہر کی حیثیت سے کیوں رہے؟ کیوں برباد کیا تم نے مجھے؟ اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی، جمیل نے ڈھٹائی سے کہا، اور میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہا۔ میرا وعدہ ہے کہ تم سے شادی کروں گا، مجھے نہیں سننا تمہاری اب بکواس، آبدہ نے تیش کے عالم میں کہا، اور نہر کی جانب بڑھنے کے لیے زور لگانے لگی۔ دیکھو آبدہ، میری بات مان جاؤ، اس مرتبہ جمیل کے لہجے میں درخواست تھی، اگر تم نے خودکشی کر لی تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تم کیسے زندہ نہیں رہو گے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، ادھر گاؤں میں تمہاری منگیتر تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم جاؤ اس سے شادی رچاؤ۔ تم نے ایک مرتبہ بھی میری مجبوری کو سنجیدگی سے نہیں لیا آبدہ۔ وہ شکوے شکایت پر اتر آیا، اور اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اگر میں نے یاسمین سے شادی نہ کی تو میرے بہن کا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ رشتہ اگر نہ ہوا تو میرے والد کو اتنا صدمہ ہوگا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ٹیسٹ سٹے کے معاملات تم جانتی نہیں ہو، آبدہ نے کہا، یہ باتیں تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ اگر تم اتنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تو مجھے گھر سے کیوں بھگا کر لائے؟ میں تمہیں بھگا کر نہیں لایا، تم خود بھاگنا چاہتی تھی، جمیل نے بے مروتی سے کہا۔ تم اپنے گھر سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہاری مدد کی۔ تمہاری دکھ بھری کہانیوں سے میرا دل پسیج گیا، آبدہ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تم بھی فدا حسین کی طرح ہجڑے ہی ہو، اور ہم بہنوں کا نصیب ہی خراب کرو گے۔ کاتب تقدیر نے ہمارے قسمت میں کڑوے بادام ہی لکھے ہیں، جو اوپر سے زیادہ دلکش اور خوشنما نظر آتے ہیں، مگر میں خالدہ نہیں ہوں جو واپس چلی جاؤں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آبدہ پر ایک جنون سوار ہو گیا، وہ جمیل کو مغالطات بھی سنا رہی تھی، نامرد ہجڑے، پتہ نہیں تم نے کس کتیا کا دودھ پی رکھا ہے، تمہارے قول و تضاد میں اتنا فرق تھا تو تم مجھے گھر سے بھگا کر لائے کیوں تھے؟ میں اپنے باپ کے منہ پر کالک مل کے تمہارے ساتھ گھر نکلی تھی، اپنی بہن کا گھر بچانے کی اتنی فکر تھی اور اپنے منگیتر کو اپنانے کا اتنا ہی شوق تھا، تو کیوں خواب دکھائے، کیوں مجھے برباد کیا، کیوں؟ آخر کیوں؟ ماسٹر جمیل کی ہمت جواب دے گئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آبدہ کے الفاظ نے اس کے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ گتھم گتھا تو ہو ہی رہے تھے۔ جمیل نے دیوانگی کے عالم میں آبدہ کی گردن میں پڑے دوپٹے کو بل دے کر بڑی سرعت سے گرہ لگائی، پھر اسے دباتا چلا گیا۔ اس کے جسم کی ساری قوت سمٹ آئی تھی اس کے ہاتھوں میں۔ تھوڑی ہی دیر میں آبدہ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ پھوری کو ایسا لگا جیسے وہ کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا یہ کوئی خواب نہیں بلکہ جیتی جاگتی ایک حقیقت ہے۔ اس کا کام آسان ہو گیا تھا، نصف کام جمیل نے تیش کے عالم میں کر ڈالا تھا، بقیہ نصف کام کے لیے پھوری نے اپنے قدموں کو اپنی پناہ گاہ سے باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا پھلدار چاقو تھا۔ جمیل کی پشت
پھوری کی جانب تھی اور پھوری کی آمد سے بے خبر لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ ابھی تک اس کے حواس پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے۔ اس کے قدموں کے قریب ہی زمین پر چت پڑی تھی، لیکن اس کے جسم میں روح کا ناطہ ختم ہو چکا تھا۔ پھوری ایک قدم کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ جمیل کو اس کی آمد کا احساس ہوا۔ پھوری ہولے سے کھنکھارا تو جمیل کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اچھل کر مڑا۔ اسی وقت آن واحد میں پھوری کا خنجر دستے تک جمیل کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو گیا۔ جمیل لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ پھوری نے پلک جھپکتے ہی اس کی جیبوں میں سے ایک بڑی رقم نکال لی۔ اس دوران میں جمیل کا جسم پھڑک پھڑک کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ یہاں گڑھے کھدے ہوئے تھے۔ بعض گڑھے تو خشک تھے اور چند ایک میں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا۔ پھوری نے ایک خشک گڑھے کو خنجر کی مدد سے کھودا کہ اتنا بڑا خلا ہو جائے جس میں دھان پان ماسٹر جمیل کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ لاش کو سپرد زمین کرنے کے بعد اس نے اوپر مٹی کو اچھی طرح کوٹ کر کے برابر کر دیا۔ خاردار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ پھوری نے خنجر کی مدد سے خاردار جھاڑیوں کی کئی شاخیں کاٹ کر اس گڑھے پر ڈال دیں جس میں اس نے ماسٹر جمیل کو دبایا تھا۔ چند روز بعد موسم برسات شروع ہوئی تو یہ گڑھا لبالب پانی سے بھر گیا۔ پھر جمیل کا سراغ لگانا ناممکن رہتا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد پھوری نے جمیل اور عابدہ کے گتھم گتھا ہونے کے آثار مٹائے۔ جمیل کا خون مٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ اس نے ان دھبوں کو بھی مٹانے کا بندوبست کیا اور نہایت چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ عابدہ کو کندھے پر اٹھا کر نہر کے کنارے ایک جگہ پر ڈال دیا۔ مجھے عابدہ کی لاش وہیں سے ملی تھی۔ اس چالاکی سے پھوری کا مقصد یہی تھا کہ جب صبح عابدہ کی لاش ملے اور جمیل کو غائب پایا جائے تو سب کا دھیان ایک طرف جائے کہ یہ قتل جمیل نے ہی کیا ہے اور واردات کے بعد کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں وقوعہ کے روز تفتیش کر رہا تھا اور میں نے جمیل کے کمرے کا تالا توڑ کر اس کا سامان چیک کیا تو اس وقت پھوری بھی حویلی بہادر میں ہی تھا۔ مجھے کافی عرصے تک اس بات کا افسوس رہا کہ میں غفور عرف پھوری کو سزا دلوا نہ سکا۔ پر مجھے یہ سوچ کر صبر آ گیا کہ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب پھوری کی سزا قدرت نے یہی تجویز کی تھی کہ وہ بستر پر تڑپ تڑپ کر جان دے تو میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں کر ڈال سکتا تھا۔